اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ منہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صدق اللہ العلی العظیم۔ روز شہادت شہید عظیم الشان شہید حسینی رہبر و قائد تشیع پاکستان، آپ تمام عزیزان و تمام راہروان راہ امامت و ولایت کو تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ آج ہم اس شہید کے یاد میں بیٹھے ہیں جس نے اپنی جان اسلام کی عظمت و سربلندی کے لیے نذرانہ کی اور پیش کی، اور تشیع کی سرفرازی کے لیے اپنا سینہ دشمن کے سامنے پیش کیا، اسلام کی سپر بنا کر و تشیع کی سپر بنا کر۔ اس شہادت سے لے کر آج تک تشیع کا سفر پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان کے اندر وہ نقطہ ہے جو شہید کے راہ کو جاری رکھنے والوں کے لیے اہم ہے، یہ جاننا کہ یہ شہادت کہاں واقع ہوئی، کس راہ میں وقوع پذیر ہوئی، اور جس راہ میں یہ شہادت ہوئی اور جس راہ کو اس شہید نے اپنے خون سے سیراب کیا، وہ راستہ آج کہاں پہنچا ہے۔ شہید گران قدر رضوان اللہ تعالی علیہ پاکستان میں ایسے دور میں جام شہادت نوش فرمایا جب یہاں پر ایک ظالم ترین حکمران حاکم تھا، اور تاریخ پاکستان کی ایک ظالمانہ حکومت قائم تھی۔ جرنیل ضیاء الحق، جس نے مکر و مکاری کے ساتھ حکومت پہ قبضہ کیا اور درندگی کے ساتھ اپنے قبضے کو مضبوط کیا، اور خیانت کے ساتھ اپنی حکومت کو آگے بڑھایا، اور جنایات کے ساتھ اپنا دور اقتدار کا انتہا تک پہنچایا۔ اس ظالم نے اپنے دور اقتدار میں ملک کے ساتھ خیانت کی، جس محکمے سے تعلق رکھتا تھا پاکستان فوج، اس کے ساتھ خیانت کی، پاکستانی قوم کے ساتھ خیانت کی، اور سب سے بڑھ کر اسلام کے ساتھ
خیانت کی۔ اس کے ظالمانہ حکومت میں، جس میں ظاہر وہ تنہا حاکم نہیں تھا، وہ تمام گروہ جو اس کے ساتھ تھا آج بھی باقی ہے، اس کی باقیات اور ہر حکومت میں رہی ہیں، آج کچھ حکومت میں ہیں اور کچھ حکومت سے باہر ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا اسلام میں و پوری دنیا میں ایک تاریخی واقعہ رونما ہوا، اور وہ انقلاب اسلامی کا وقوع اور نظام امامت و ولایت کا قیام تھا۔ ضیاء الحق نے جو ہی پاکستان میں حکومت پہ قبضہ کیا، تھوڑے عرصے کے بعد پڑوس کے ملک میں ایران میں انقلاب اسلامی وقوع پذیر ہوا۔ بہت کم عرصے کے بعد 1978 میں ضیاء الحق نے ظاہراً اقتدار پہ قبضہ کیا، اور 1979 میں انقلاب اسلامی کامیاب ہوا۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی نے اور وقوع نے پورے جہان میں ایک زلزلہ ایجاد کیا، شدید جھٹکا، جس سے بہت کچھ لرز گیا۔ ان لرزنے والوں میں طاغوتی حکومتیں، شیطانی نظام، سرمایہ داری نظام، مادی نظام، اور ان سے وابستہ اقمار حکومتیں جو شیطانی نظام کے قمر کی، چاند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چاند، اردو میں شاعروں نے چمکنے والی چیز کو چاند کا لقب دے دیا ہے، لہٰذا ہر چیز کو جو چمک رہی ہو اسے چاند کہا جاتا ہے، تشبیہ دی جاتی ہے خوبصورتی یا چمک اور دھمک کے ساتھ۔ جبکہ چاند علمی لحاظ سے اس موجود کو کہتے ہیں، اس مخلوق کو کہتے ہیں جو کسی اور کے گرد گھوم رہی ہو، جس کا اپنا کوئی سہارا نہ ہو، کسی اور سے قائم ہو، اس کا مرکز، اس کی بنیاد، اس کا محور کوئی اور چیز ہو، اور وہ اس کے گرد قائم ہو، گھومنا اس کے گرد قائم ہو، اس کو چاند کہتے ہیں، قمر کہتے ہیں۔ فضا میں ستارے ہیں، سیارے ہیں، ان سیاروں میں کچھ کا نام قمر ہے۔ سارے سیارے، مثلا زمین قمر نہیں ہے، اگرچہ سورج کے گرد گھومتی ہے، لیکن زمین کو چاند نہیں کہتے، زمین کو قمر نہیں کہیں گے۔ اسی طرح دیگر ستارے، مریخ قمر نہیں ہے خود، مشتری قمر نہیں ہے۔ چونکہ یہ موجودات یا یہ قرات چاند کے، سورج کے گرد گھومتے ہیں، کسی ستارے کے گرد گھومتے ہیں۔ قمر ان قرات کو کہا جاتا ہے جو کسی سیارے کے گرد گھومیں۔ زمین سیارہ ہے، زمین جیسا ایک اور گولا وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ زمین ستارے کے گرد گھومتی ہے، لہٰذا یہ قرہ ہے، یہ سیارہ ہے، اور چاند زمین کا چاند ہے، چونکہ زمین کے گرد گھومتا ہے۔ یہ اصطلاح ہے کہ آپ ادبیات عالم میں تمام زبانوں میں چاند کا اگر مطالعہ کریں سوائے اردو کے، تو اسے خوبصورتی کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا، بلکہ وابستگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اقمار استکبار، وہ حکومتیں جو استکبار کے گرد گھومتی ہیں۔ اقمار استعمار، وہ حکومتیں جو استعمار کے گرد گھومتی ہیں۔ اقمار شیطان، یعنی وہ قمر اور چاند جو شیطان کے گرد گھومتے ہیں۔ ایسی حکومتیں اس وقت لرز گئیں،
استکباری نظام میں زلزلہ آیا، شدید جھٹکا، طاغوتی نظام میں جھٹکا آیا، اور بالخصوص اقماری حکومتیں جن کی حیثیت قمر کی طرح ہے، چاند کی طرح ہے، یعنی جن کا اپنا کوئی استقلال نہیں ہے، استحکام نہیں ہے، پائیداری نہیں ہے، کسی کے گرد انہیں گھومنا ہے، اور جس کے گرد گھومنا ہے وہ بھی آئیڈیالوجی نہیں ہے، نظریہ نہیں ہے، بلکہ کسی اور سیارے کے گرد، کسی اور ناپائیدار نظام کے گرد انہوں نے گھومنا ہے۔ اس قسم کی حکومتوں کو اقماری حکومتیں کہتے ہیں۔ جیسے اس وقت خلیج کے اندر اقماری حکومتیں ہیں جو امریکہ کے گرد گھومتی ہیں، یورپ کے گرد گھومتی ہیں۔ جب انقلاب اسلامی وقوع پذیر ہوا، جس حکومت کو سرنگون کر کے یہ انقلاب وقوع پذیر ہوا وہ بھی اقماری حکومتوں میں سے تھی۔ وہ بھی ایک شیطانی قمر تھا، چاند تھا، شاہ کا نظام جو عالمی شیطانی استعماری و استکباری نظام کے گرد گھوم رہا تھا۔ ایسے ایک ملک کے اندر جہاں پر اقماری و قمری نظام تھا، یعنی کسی اور کے گرد گھومنے والی حکومت تھی، اپنی بنیادوں پر قائم نہیں تھی، وہاں پر نظام الہی، نظام امامت و نظام ولایت ظاہر ہوا۔ اس نے ایک طاغوت کو سرنگون کیا اور اپنا پیغام پوری دنیا کو دیا، جس سے پوری دنیا کے اندر و خصوصاً ان اقماری حکومتوں میں شدید زلزلہ جھٹکا محسوس ہوا، اور بہت ساری حکومتوں کو اپنا وجود خطرے میں محسوس ہوا۔ ایسے لگا کہ بس اب چند دنوں کے مہمان ہیں یہ، خصوصاً عرب حکومتیں۔ انقلاب اسلامی کے وقوع کے فوراً بعد جب جھٹکا لگا تو کچھ دیر جھٹکے کے بعد چکر رہتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سر گھوم رہا ہوتا ہے، دنیا گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک عرصہ ایسا لگا جس میں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئی، چکر کی حالت میں تھے۔ یہ چکر جب تھوڑا کم ہوا، جائزہ لیا انہوں نے کہ ہوا کیا اور جو کچھ ہوا ہے وہ آگے کہاں پہنچے گا، اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ حادثہ جو رونما ہوا ہے کہ اسلامی نظام وہ بھی ٹیکنالوجی کے زمانے میں، اس سرمایہ داری نظام میں اور مادی نظام کے اندر اسلامی نظام نے سر اٹھایا، اور وہ بھی ایک ایسے مسلک و مذہب سے یہ نظام پیدا ہوا جس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، چونکہ اس کی حالت ایسی تھی، تشیع سے، مکتب تشیع سے، مکتب تشیع جو صدیوں سے ایسی حالت کا شکار ہو گیا تھا جس سے ہر چیز توقع کی جا سکتی تھی سوائے انقلاب کے۔ اسی مکتب سے یہ نظام پیدا ہوا اور اس نے یہ زلزلہ ایجاد کیا۔ اس لرزش کا اثر خصوصیت کے ساتھ پاکستان میں بھی ہوا کہ انقلاب پاکستان کے پڑوس میں وقوع پذیر ہوا، اور پاکستان میں ایک جرنیل نے ہوس اقتدار میں مست ہو کر اقتدار پر قبضہ کیا، اور فوراً ہی انقلاب اسلامی کے فوراً بعد تیسرا بڑا حادثہ پاکستان کے لیے افغانستان میں روس کا حملہ تھا۔ 78 میں ضیاء الحق نے ظاہراً، اگر تاریخ درست ہو ممکن ہے آگے پیچھے ہو، لیکن ظاہراً 78 میں ضیاء الحق نے 1978 میں اقتدار پہ قبضہ کیا۔ 1979 میں پاکستان کے پڑوس میں ایران میں انقلاب برپا ہوا، اور 1980 میں روس نے حملہ کیا افغانستان کے اوپر۔ تاریخوں میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، میرا تاریخوں کے بارے میں حافظہ کمزور ہے، لیکن اس ترتیب سے ہی یہ واقعات رونما ہوئے۔ روس کے حملے نے ضیاء الحق کو موقع دیا اپنے اقتدار کو محکم و مستحکم کرنے کے لیے، چونکہ روس اور امریکہ میں
ایک دیرینہ جنگ تھی سرمایہ داری اور اشتراکی نظام میں، امپیریلزم میں اور مارکسزم میں ایک دیرینہ تاریخی جنگ چلی آ رہی تھی، اور اس جنگ کا ایک واقعہ ویتنام میں انجام پایا، جہاں پر روس نے ویتنام میں امریکہ کو ذلت آمیز شکست دی، ویتنامیوں کے ہاتھوں روس نے مدد کی۔ اب روس نے حملہ کیا افغانستان کے اوپر، اور ویتنام کی جنگ کا شکست کا احساس امریکہ کو لے آیا انتقام کے لیے کہ ہم نے ویتنام شکست و ذلت کا انتقام لینا ہے افغانستان میں۔ لہٰذا امریکہ پوری کر و فر کے ساتھ افغانستان کی طرف رخ کیا اس نے، اور پاکستان کو چونکہ افغانستان کے ساتھ سرحد حاصل ہے، سرحد ملتی ہے اور لمبی سرحد ہے، لہٰذا اس جنگ کی سپلائی لائن کے لیے انہوں نے پاکستان کا انتخاب کیا، اور پاکستان ایک ڈپو بن گیا، چھاؤنی بن گیا افغانستان جنگ کے لیے۔ اسلحہ یورپی ممالک سے پاکستان میں آتا تھا، پیسہ عرب ممالک سے آتا تھا، اور نفری پاکستان کے اندر تیار ہوتی۔ نفری تیار کرنے کے لیے اسی وقت فوری اقدامات کے تحت افغانی مہاجر کیمپوں میں، چونکہ جب روس نے حملہ کیا تو مہاجرین کثرت کے ساتھ افغان مہاجر پاکستان منتقل ہوئے، ان کے مہاجر کیمپوں میں شروع ہوئی ٹریننگ ان کی مسلحانہ، اور انہیں روس کے خلاف لڑنے کے لیے جہادی عمل میں دھکیلا گیا۔ لیکن وہ نفری کم تھی، افغان نفری کم پڑ گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستانی نفری کو اس کے اندر شامل کیا گیا، مختلف تنظیمیں، مختلف دھڑے، مختلف لشکر، مختلف لیڈر، حزبیں، پارٹیاں، تنظیمیں وجود میں آئیں، جن کا کام جہادی فورس بنانا تھا۔ تمام پاکستان کی مذہبی و سیکولر تنظیمیں اس عمل میں دخیل ہوئیں، شامل ہوئیں، کہ زیادہ تر لوگوں نے اس موقع سے مالی فائدہ اٹھایا۔ آج کے بہت سارے امیر کبیر لوگ افغان جنگ کے زمانے سے کمائی ہوئی یا لوٹی ہوئی دولت سے امیر ہوئے ہیں۔ اس وقت جس کو جو کچھ حاصل تھا، عہدہ، رتبہ حکومت میں یا اس حوالے سے یا سیاست میں، انہوں نے اس جنگ سے بھرپور استفادہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان اپنے پڑوس میں 3 اہم واقعات، ایک پاکستان کے اندر اور 2 پڑوس میں رونما ہوئے، ایک انقلاب اسلامی اور ایک افغانستان کے اوپر روس کا حملہ۔ ضیاء الحق کو عالمی سطح پر لوگوں نے نہیں مانا تھا، چونکہ اس نے بغاوت کر کے اور ایک منتخب، پاکستان کا منتخب وزیر اعظم اس نے پھانسی پہ لٹکا دیا یا اس کو جیل میں بند کر دیا۔ عالمی سطح پر ضیاء الحق معتوب تھا، کوئی ملک اسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ افغان جنگ نے اسے موقع دے دیا کہ ساری دنیا اس کو مان لے، چونکہ پاکستان ضرورت بن گیا ان تمام ممالک کے لیے۔ پاکستان کی ایک اسٹریٹجی حیثیت بن گئی، بہت ہی اہم سوق الجیشی۔ اس کے نتیجے میں جہاں ایک طرف یہ جہادی کارروائیاں شروع ہوئیں، ساتھ ہی انقلاب اسلامی بھی رونما ہوا۔ انقلاب اسلامی کے وقوع پذیر ہوتے ہی خود انقلاب پر حملہ کروا دیا گیا 1 سال کے اندر اندر صدام سے۔ اب 2 بڑی جنگیں ایران کے 2 بارڈر پر شروع ہو گئیں، ایک ایران کی جنگ عراق کے ساتھ، انقلابی ملک جس میں وقوع پذیر ہوا، نیا انقلاب آیا تھا، اور دوسری جنگ افغانستان کے اندر جو پاکستان سے لڑی جا رہی تھی، چونکہ امریکہ نے اپنا اڈا یہیں بنایا۔ یہ اسامہ اور دیگر جتنے جہادی اور مجاہد اور بڑے بڑے نام بنے، یہ سارے پشاور اور پاکستان میں بنے ہیں، یہیں پر آ کر انہوں نے ڈیرے ڈالے اور رہے۔ پورا افغانستان ایک طرح سے پاکستان میں آ کر آباد ہو گیا۔
اس وقت امریکہ کی ترجیح ایک یہ تھی کہ روس کو افغانستان میں شکست دی جائے اور انتقام ویتنام لے لیا جائے، وہ بھی ذلت کے ساتھ، تذلیل کے ساتھ۔ دوسری طرف سے اس کی مشکل یہ تھی کہ انقلاب اسلامی کے وقوع پذیر ہونے سے اسے یہ خطر تھا کہ خصوصاً عرب حکومتیں معرض خطر میں آئیں، چونکہ شہنشاہیت ایک مضبوط ترین شاہ، مشرق وسطیٰ کا سب سے مضبوط شہنشاہیت ختم ہو گئی، گر گئی۔ باقی شہنشاہیاں اتنی مضبوط نہیں تھیں، کمزور تھیں، انہیں زیادہ خطرہ محسوس ہوا۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے صدام کو مامور کیا کہ صدام حملہ کرے، لیکن انقلاب اسلامی کا خطر اس سے بڑھ کر محسوس کیا گیا، اور ایک خطر یہ محسوس کیا گیا کہ انقلاب اسلامی پوری دنیا کے غریب، کمزور، مظلوم عوام کو متاثر کرے گا، اور ایسے ہوا۔ انقلاب اسلامی نے پوری دنیا کے مظلوم قوموں کو متاثر کیا، ایک پیغام بھیجا۔ مایوس ہو چکے تھے جو لوگ اسلامی دنیا میں اور غیر اسلامی دنیا میں، ان سب کے اندر دوبارہ ایک امید نجات کی زندہ ہوئی کہ ہم ظلم سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ انقلاب کی لہر تیزی سے پھیلی، موج انقلاب کی بہت سرعت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ پوری دنیا کے اندر پہنچی، تمام بر اعظموں میں، خصوصیت کے ساتھ اسلامی ممالک کے اندر، اور توجہ ہوئی مسلمانوں کی۔ پاکستان کے اندر جتنے اس وقت لوگ تھے، ان سب کی توجہ بھرپور انقلاب اسلامی کی طرف ہوئی، اور اس توجہ ہونے میں کسی گروہ شخصیت کا کوئی کردار نہیں تھا۔ انقلاب کی اپنی لہر نے یہ کام کیا، انقلاب کی اپنی موج نے یہ کام کیا، انقلاب کے دھماکے نے یہ کام کیا کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ تمام پاکستان کے لوگ دیگر دنیا کی طرح ہر طبقہ یہاں سے انقلاب کی طرف متوجہ ہوا۔ اہل سنت، سیاسی احزاب، شخصیات، جماعتیں، مختلف طبقات، اور خصوصیت کے ساتھ شیعہ۔ چونکہ باقی لوگوں کا تعلق تھا انقلاب سے، لیکن بہت گہرا تعلق تشیع کا تھا انقلاب کے ساتھ، اور انقلاب نے اپنی شدت کے ساتھ جو دھماکہ کیا پوری دنیا میں سیاسی سطح پر، اس نے پاکستان کو سب سے زیادہ متوجہ کیا اپنی طرف۔ اس وقت آپ بعض بزرگان ہیں جو اس وقت شاید جوانی میں یا نوجوانی میں ہوں گے یا بچپن میں ہوں گے جب انقلاب وقوع پذیر ہوا، باقی آپ اکثر عزیزان جوانان ظاہر اس وقت موجود نہیں تھے۔ نہ کوئی تاریخ رقم کی گئی انقلاب کی اور پاکستان کے حالات کی اور تشیع کی کہ آج کا جوان پڑھ کر مطالعہ کر سکے اس کو، کہ یہ بہت بڑی غربت ہے، بہت بڑی آفت ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی مستند تاریخ باقاعدہ اس موجودہ نسل کے لیے نہیں ہے کہ انہیں پتہ چلے کہ گزشتہ سالوں میں کیا ہوا، یہ حالات جو آج بنے ہیں یہ کہاں سے شروع ہوئے، اور جو کچھ آج ہو رہا ہے کوئی تاریخ تدوین نہیں ہو رہی تاکہ آنے والی نسل کو پتہ چلے کہ آج کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ ظاہر رواج نہیں ہے نہ تاریخ لکھنے کا نہ تاریخ پڑھنے کا، اس لیے ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی۔ تشیع متوجہ ہوا، شیعہ میں سے ہر طبقہ، عوام متوجہ ہوئے، علماء متوجہ ہوئے، اور خطباء متوجہ ہوئے۔ انقلاب نے ہر ایک کو جذب کیا اپنی طرف، اور شیعہ ظاہر سی بات ہے کہ رشتے انقلاب کے ساتھ تشیع کے سب سے زیادہ تھے، اور سب سے بڑا رشتہ ایمانی و دینی رشتہ شیعہ ہونے کے ناطے، وہ مسلمان ہونے کے ناطے، کہ اب یہاں کئی باتیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں جن میں سے کچھ ہم نے پہلے بیان کی ہیں اور کچھ
ہوں گی بیان، لیکن آج آپ کی خدمت میں جو نقطہ عرض کرنا ہے وہ یہ کہ جب یہ احساس پاکستان کے اندر پیدا ہوا، اس کے ہم زمان پاکستان میں ایک اور حادثہ یہ وقوع پذیر ہوا کہ ضیاء الحق نے آتے ہی مکر و مکاری کے ساتھ اسلام کو اوزار کے طور پر، ٹول کے طور پر استعمال کر کے اسلامی حکومت کا نعرہ لگایا، نظام مصطفیٰ کا، کہ ہم اسلامی نظام پاکستان میں قائم کریں گے۔ اس کے لیے اس نے ایک خاص مسلک کو اس نے پیش کیا۔ اس وقت پاکستانیوں کے بقول فقہ حنفیہ کو اس نے کہا، چونکہ اکثریت پاکستان میں فقہ حنفی یا فقہ حنفیہ بقول لوگوں کے، انہوں نے نعرہ لگایا کہ یہ فقہ یا شریعت نافذ کرنی ہے، اور فوراً نافذ کر بھی دی گئی۔ عدالتی نظام میں اسپیشل عدالتیں شرعی بنائی گئیں، اور ان میں ایسے جج بٹھائے گئے، انہوں نے سزائیں دینا شروع کیں، اسلامی سزائیں، کوڑے مارنا شروع ہو گئے، گلی گلی جگہ جگہ مچانے باندھ کر، اور لوگوں کو باندھ کے سیاسی مخالفوں کو مختلف ہیلے بہانوں سے کوڑے مارنے لگے۔ زکوٰۃ کا آرڈیننس اس نے پاس کیا کہ بینکوں سے لوگوں کے پیسوں سے زبردستی زکوٰۃ کاٹی جائے اور وہ غریبوں میں تقسیم کی جائے، جو ابھی تک باقی ہے وہ جاری ہے۔ اس طرح کے اسلامی نظام کے لیے انہوں نے، اس حکومت نے، ضیاء الحق کی حکومت نے اقدامات کیے۔ نتیجہ یہ نکلا اس نظام کا جو ضیاء الحق چاہتا تھا اسلام کے نام پر نافذ کرے پاکستان کے اندر، مختلف دیگر طبقات نے اس کی مخالفت کی۔ سب سے بڑی مخالفت سیکولر طبقے کے اندر تھی۔ سیکولر طبقہ یعنی جو کسی مذہب کا وفادار نہیں ہے، انہیں مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہے، مذہب کو ضروری بھی نہیں سمجھتے، اور غیر مذہبی زندگی، معاش و زندگی و معاشرت کے قائل ہیں، جیسے اکثریت پاکستان میں ہے۔ اگر مذہب کو ضروری بھی سمجھتے ہیں تو اپنے انفرادی عمل کے طور پر، انفرادی فعل کے طور پر مذہب پر عمل پیرا ہوتے ہیں، لیکن باقی کسی چیز کی مذہب بنیاد نہیں ہوتا۔ سیکولر طبقہ مخالف تھا، لیکن سیکولر طبقہ مارشل لاء کے کوڑے کے نیچے دبا ہوا تھا، جرأت نہیں تھی اس کے اندر کہ وہ مارشل لاء کے ضیاء الحق کے نظام میں اظہار وجود کر سکے۔ سیکولر پارٹیاں اس وقت موجود تھیں۔ سب سے بڑی پارٹی جس کا وزیر اعظم منتخب ضیاء الحق نے پکڑ کے جیل میں بند کر کے بعد میں پھانسی چڑھا دیا، ذوالفقار علی بھٹو، جن کی پارٹی اس وقت کی طاقتور ترین پارٹی تھی اور سیکولر طبقے کی نمائندہ تھی، انہیں ہی گرا کر، انہیں جیل میں ڈال کر وزیر اعظم کو پھانسی بھی لگا دی، لیکن سیکولر طبقے نے اس کے جواب میں کوئی حرکت نہیں کی۔ اگر حرکت کسی طبقے نے کی تو تشیع نے کی، شیعہ میدان میں آئے۔ البتہ اس کے بھی پیچھے اسباب و عوامل ہیں کہ محرک کیا بنا، کس نے شیعوں کو میدان میں اتارا، وہ داعی کون تھا جس نے ضیاء الحق کے مارشل لاء کے مقابلے میں شیعوں کو لا کے میدان میں اتارا۔ بہرکیف شیعہ میدان میں آئے، جو ہی یہ نعرہ فقہ حنفی کا لگایا گیا، فوراً رد عمل ظاہر ہوا، اور بکھر شہر میں ایک بڑا اجتماع ہوا۔ اس وقت کے لحاظ سے بڑا اجتماع تھا، کوئی 1 لاکھ کے لگ بھگ لوگ وہاں جمع ہوئے، علماء جمع ہوئے، زعماء جمع ہوئے، اور وہاں ایک پارٹی بھی، تنظیم بھی بنا دی گئی، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ در مقابل نفاذ فقہ حنفیہ۔ چونکہ ضیاء الحق نے فقہ حنفیہ نافذ کرنے کا نعرہ لگایا، انہوں نے پارٹی بنائی کہ ہم فقہ حنفیہ نہیں مانتے، ہم فقہ جعفریہ چاہتے ہیں۔ اور علامہ مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالی علیہ، جو بہت ہی گران قدر و جید و پاکیزہ علماء میں، زاہد علماء میں سے تھے اور بڑی علمی شخصیت، انہیں متفقہ طور پر قائد مانا گیا اس تحریک و شیعہ قوم کا۔ پہلے قائد باقاعدہ طور پر مفتی صاحب مرحوم خدا رحمت کرے، انہوں نے
قیادت سنبھالی اور شیعہ قوم کی نمائندگی کی، شیعہ حرکت میں آئے، وجود میں آئے، منظم ہوئے۔ یہ واقعہ ظاہراً اپریل میں ہوا۔ تاریخوں کے لحاظ سے میں نے کہا کہ آپ خود رجوع کر کے تصدیق کر لینا کہ کون سا مہینہ کا تاریخ کون سی تھی، جو میرے ذہن میں ہے کمزور حافظے میں۔ اپریل میں ظاہراً بکر میں یہ کنونشن ہوا، اور اس میں 1979 میں، اپریل 1979 میں، اور فروری 1979 میں انقلاب وقوع پذیر ہو چکا تھا۔ فروری 1979 میں انقلاب آیا، اپریل 1979 میں پاکستان کے تشیع نے اجتماع کیا۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس اجتماع کا کوئی تعلق انقلاب سے نہیں تھا، اور نہ ہی اس اجتماع کے اندر انقلاب کا کوئی ذکر آیا، نہ امام خمینی کا ذکر آیا۔ البتہ خوشی سب کو تھی کہ ایران میں ہر شیعہ کو خوشی تھی۔ ملنگ اتفاقاً سب سے زیادہ خوش تھے، اور ذاکر ملنگوں سے بھی زیادہ خوش تھے۔ اس زمانے کے اگر آپ کو کیسٹ ملیں، ٹیپ ملیں، سنیں، بہت خوبصورت قصیدے انہی ذاکرین نے لکھے امام خمینی کی شان میں۔ کوئی قصیدہ کسی ذاکر کا ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں ایک دو بند امام خمینی کی فضیلت میں اور شان میں نہ لکھے گئے ہوں، اور بعضوں نے تو پورے پورے قصیدے اور پورا مجلس اسی پر پڑھا کرتے تھے۔ یہ ایک خوشی کا سماں تھا پاکستان کے اندر، لیکن اس اجتماع میں کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ اس اجتماع میں کوئی ایسی نمایاں چیز نہیں تھی انقلاب کے لیے، بلکہ بعض اجتماعات ہوتے تھے بھرپور طریقے سے پاکستان میں، جن میں شاید انقلاب کے لیے دعا تک نہیں کرائی جاتی تھی، یا امام خمینی کی کامیابی کے لیے دعا تک نہیں کرائی جاتی تھی۔ ضرورت نہیں سمجھتے تھے، چونکہ تعلق کوئی نہیں تھا۔ انقلاب نیا وقوع پذیر ہوا تھا، انقلاب ابھی اپنی بنیادیں مضبوط کر رہا تھا، اور انقلاب کو بھی ابھی دوسرے ملکوں کے اندر کوئی اپنی سفارتکاری بھی حتیٰ انقلاب نے شروع نہیں کی تھی۔ یہ ایک محض اتفاق تھا، پاکستانی حالات نے یہ موقع پیدا کیا کہ تشیع شیعہ بکر کے اندر جمع ہو کر پوری قوم اور مختلف طبقات، اس کے اندر یہ اقدام اہم تاریخی اقدام ہوا۔ اس تاریخی اقدام نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ شاید ان کا ربط ہے، آپس میں تعلق ہے، کہ ایک طرف انقلاب 2 مہینے پہلے وقوع پذیر ہوتا ہے فروری میں، اور اپریل میں یہاں شیعہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ اسی کا اثر ہے۔ جبکہ ایسے نہیں تھا، یہاں اور محرکات تھے جنہوں نے شیعہ قوم کو اکٹھا کیا تھا۔ چونکہ شیعہ قوم کو یہ ایک افسوسناک پہلو ہے کہ نظریہ اور آئیڈیالوجی اکٹھا نہیں کر سکتی، یہ مشکل ہے، لیکن ایشوز اکٹھے کرتے ہیں شیعہ قوم کو۔ حادثات، واقعات اور اہم ایشوز اکٹھا کر لیتے ہیں۔ یہ شیعوں کا مزاج ہے پاکستان میں، یا کہیں پورے پاکستانیوں کا مزاج ہے، شیعہ کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ اگر کوئی جذباتی ایشو چھڑ جائے، مثلا آپ ایک مجلس میں، مثال دیتا ہوں، ایک مجلس اناؤنس کریں اور کہیں کہ اس مجلس میں بڑے جید علماء آ کر بڑی علمی تقریریں کریں گے اور عوام آ جائیں، نہیں آئیں گے۔ اس میں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اناؤنس کر کے دیکھ لیں، کتنے لوگ آئیں گے؟ 100-200 آدمی آ جائے گا۔ اور آپ بعد میں اسی مجلس کے بارے میں کہیں کہ یہ مجلس نہیں ہونے دے رہے، مخالفین یا حکومت یا کوئی بھی طبقہ مجلس میں رکاوٹ بن رہا ہے، اور کال دے پورے قوم کو، تو اب سارے آ جائیں گے۔ جید علماء کو سننے کے لیے اسی مجلس میں نہیں آئے، اب جید علماء آ رہے ہیں، پڑھ کے چلے جائیں گے، جید علماء سے ہمارا کیا لین دین ہے۔ لیکن اگر کسی نے روک دی مجلس، کسی نے جلوس روکا، کسی نے کوئی اور مشکل اگر کھڑی کی، پھر بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر جوش میں آ کر مومنین اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مکتب جمع نہیں کرتا ان کو، لیکن جذبہ جمع کر لیتا ہے ان کو، ایشوز ان کو اکٹھا کر دیتے ہیں، قومی مذہبی ایشوز ان پہ آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ یہاں آئیڈیالوجی کے لیے آئیں، یا مکتب کے لیے آئیں، یہاں کچھ سیکھنے کے لیے آئیں، نہ اس کے لیے ضرورت ہی
نہیں سمجھتے. وہ جو کچھ بکھر میں ہوا وہ ضیاء الحق نے جو ایشوز اٹھائے تھے وہ تھے سب سے پہلے مؤثر اور پھر سیکولر طبقہ جو مارشل لا کے نیچے دب گیا تھا اور اسے پتا تھا کہ اب وہ نہیں آ سکتے میدان میں, جرت نہیں تھی ان کی مارشل لا کے سامنے آ کر کھڑے ہوں. دیگر مسلمانوں کے جتنے مذہبی طبقے تنظیمیں تھیں یہ سب ضیاء الحق کے ساتھی تھے, نظام مصطفیٰ کے پیروکار, سب کے سب تمام مسالک. یہ ضیاء الحق کو امیر المومنین کہتے تھے باقی سارے مسلمان, اور ان کے علماء اور ان کی جماعتیں. جماعت اسلامی نے سب سے پہلے ضیاء الحق کو امیر المومنین مانا, جمعیت نے مانا, ساری جمعیتوں نے, دیوبندی جمعیت نے بھی اور بریلوی جمعیت نے بھی ضیاء الحق کو امیر المومنین مانا. لہٰذا انہیں تو بہت اچھا لگا مارشل لا کہ پہلی دفعہ پاکستان میں اسلامی حکومت کے نفاذ کی بات ہو رہی ہے, اور لہٰذا وہ تو ضیاء الحق کی تعریفیں کرتے تھے اور اس کا دفاع کرتے تھے, ہر جگہ اس کا ساتھ دیتے تھے. سیکولر ڈرے ہوئے تھے, سہمے ہوئے تنہا طبقہ جو بچ گیا تھا, جو ضیاء الحق کو امیر المومنین بھی نہیں مان رہا تھا اور سیکولر بھی نہیں تھا, ڈرا ہوا بھی نہیں تھا, بلکہ اس میں جوش و جذبہ تھا, وہ شیعہ بچ گئے. لہٰذا ایک بڑا اہم ایشو سیکولر طبقہ تھا پیچھے, جنہوں نے ضیاء الحق کے مذہبی نعرے اور مذہبی شعار کے مقابلے کے لیے مذہب ہی کا سہارا لیا, سیکولر لوگوں نے. اور یہ سیکولر لوگوں کی چالاکی آج تک ہو رہی ہے. جتنا مذہب کو سیکولر لوگوں نے استعمال کیا ہے اتنا کسی مذہبی نے نہیں کیا, کسی مذہبی جماعت نے نہیں کیا, کسی مذہبی عالم نے نہیں کیا, کسی مذہبی تنظیم نے اتنا مذہب سے استفادہ نہیں کیا جتنا سیکولر طبقے نے کیا, جنہیں مذہب پر کوئی ایمان اور یقین نہیں ہے. لیکن جب استفادے کی باری آتی ہے تو وہ کھل کے استفادہ مذہب سے کرتے ہیں, کوئی بھی مذہب ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, جو بھی ہو, اس سے بخوبی استفادہ کرتے ہیں. لہٰذا سیکولر طبقہ حقیقت میں پشت پہ محرک بنا, چونکہ سامنے ضیاء الحق مذہب لے آیا تھا. مذہب کے مقابلے میں سیکولر ڈرے ہوئے تھے, سہمے ہوئے تھے. مارشل لا کے طاقت نہیں تھی بولنے کی, جرت نہیں تھی ان کے اندر. اکا دکا بولتے تھے, جب انہیں جیلوں میں ڈال دیا جاتا, کوڑے مارے جاتے, باقی خاموش ہو جاتے, سوائے اس طبقے کے جو ضیاء الحق کا مخالف بھی تھا اور میدان میں اترنے کے لیے تیار ہوا. لہٰذا یہ کام وہاں پر ہوا. اصل جو بکر اجتماع کے پیچھے جو کارروائی تھی وہ ایک ضیاء الحق نے جو ایشو کھڑا کیا نفاذ فقہ حنفی کا وہ تھا, اور دوسرے نمبر پر اصل محرک سیکولر طبقہ جو ضیاء الحق کے مقابلے میں آنا چاہتا تھا لیکن جرت نہیں تھی, مذہبیوں کو ڈھال بنا کر آگے کیا انہوں نے. اس طرح سے یہ پاکستان میں یہ تیسرا حادثہ رونما ہوا کہ شیعہ تحریک و تنظیم بن گئی. اس واقعے نے, جس کا انقلاب سے تعلق نہیں تھا لیکن لوگوں نے تعلق جوڑ دیا, میڈیا نے جوڑ دیا. اس وقت یہ میڈیا نہیں تھا, بہت رف میڈیا جو آج ہے, ایسا میڈیا نہیں تھا, پرنٹڈ میڈیا تھا. انہوں نے یہ تعلق جوڑ دیا اور بعض دیگر پاکستان کے طبقات نے, سرکاری و غیر سرکاری, انہوں نے یہ تعلق جوڑ دیا کہ فروری میں وہاں انقلاب ہوتا ہے اور اپریل میں یہ جہاں جمع ہوتے ہیں, تو لامحالہ ان کا آپس میں کوئی لنک ہے, رابطہ ہے. بہرکیف وہ اتنا پریشان کن نہیں تھا وہ رابطہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ تحریک کا سارا زور ضیاء الحق کے اٹھائے ہوئے ایشوز کے مقابلے میں تھا, اور تحریک میں انقلاب کی بات نہیں ہوتی تھی, باوجود اس کے کہ انقلاب آ چکا تھا, لیکن نہ امام خمینی کا چرچا تھا, نہ انقلاب کی بات تھی. سارا زور اپنے مقامی لوکل مسائل پر تھا کہ شیعہ کا یہ شعار بن گیا کہ فقہ ایک مسلک کی فقہ کو ٹھونسنے نہیں دیں گے, اگر نظام نافذ کرنا ہے تمام مسالک کی فقہ کو نظر میں رکھا جائے. بہرکیف یہ ایشوز جو ضیاء الحق نے چھیڑے ہوئے تھے, تحریک کا مطمع نظر یہی تھا اور اسی پر اجتماع ہوتا رہا. یہ امر جاری رہا تائیں کہ اسلام آباد میں پھر ایک عظیم الشان اجتماع تشیع کا
طاقت کا مظاہرہ ہوا. بظاہر اس کا عنوان شہید باقر الصدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے چہلم تھا، لیکن اس میں بھی پلاننگ یہ تھی کہ اس چہلم کے بہانے امت جمع ہو، اکٹھی ہو، اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے حقوق کے مطالبے میں بدل دیں گے، اور ایسا ہی ہوا. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں، سرپرستی میں علماء کرام و مختلف تنظیموں نے مل کر اس پروگرام کو منعقد کیا، اور بہت ہی باشکوہ پروگرام تھا. واقعاً ایک عظیم اجتماع تھا، اور اسی پلاننگ کے مطابق ہی ہوا کہ پہلے شروع میں شہید صدر کے نام سے شروع ہوا، لیکن زور تک یہ پروگرام مکمل سیاسی رنگ اختیار کر گیا، اور اس کے بعد پھر شام تک، عصر تک انہوں نے پاکستان سیکریٹریٹ کی طرف مارچ شروع کر دیا. اس میں تمام طبقات تھے، ذاکرین تھے، ملنگ طبقات تھے، علماء تھے، تنظیمیں تھیں، ہر طبقہ اس کے اندر موجود تھا. بظاہر خواتین نہیں تھیں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اس وقت بہت چھوٹی عمر تھی، وہاں موجود تو تھے لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے خواتین اس میں شامل نہیں تھی، صرف مردانہ اجتماع تھا. 24 گھنٹے تک تقریباً سیکریٹریٹ پر رہے یہ عظیم اجتماع. 1 لاکھ سے لگ بھگ یا زیادہ لوگ سیکریٹریٹ پہ رہے. وہاں احتجاج جس نے پاکستان کے سیاست میں ایک مارشل لاء کے زمانے میں اتنا بڑا اجتماع پایا تخت کے اندر، اور اس نے زیادہ بونچال پیدا کر دیا. یہاں سے ضیاء الحق نے ٹھانی اور باقی طاقتوں نے کہ اب لامحالہ انقلاب ہی اثر انداز ہو رہا ہے ان کے اوپر، جبکہ یہاں تک بھی انقلاب سے کوئی نزدیک کی وابستگی پیدا نہیں ہوئی تھی. جن کی ہوئی تھی اپنے طور پر، انفرادی طور پر تھی. اجتماعی طور پر قیادت اور رہبری کی جانب سے، علماء کی طرف سے، تنظیمی طور پر، تشکیلاتی طور پر ابھی انقلاب کے ساتھ کوئی رشتہ منسلک نہیں ہوا تھا. نظریاتی محبت کی حد تک تھے، حمایت کی حد تک تھے، قصیدوں کی حد تک تھے، لیکن اس سے آگے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن جو کچھ اسلام آباد میں وقوع پذیر ہوا اس نے سب کو یقین دلا دیا، بکھر سے بھی زیادہ، کہ یہ فقط ملکی مسائل یا لوکل ایشوز نہیں ہیں، بلکہ شاید ادھر سے کوئی تلقین یا کوئی ایسی آئیڈیالوجی وہاں سے آئی ہے جس نے تشیع کو اس میدان میں اتار دیا ہے. وقتی طور پر ضیاء الحق تسلیم ہو گیا، تمام مطالبات اس نے مان لیے، آرڈیننس اس نے واپس لے لیے، نیا آرڈیننس جاری ہوا، شیعہ کو اس کے حقوق مل گئے. لیکن یہاں سے ایک خبیث عمل ضیاء الحق نے شروع کیا اپنے گروہ کے ساتھ، اور وہ اسٹریٹجی تشیع کی سرکوبی کی اسٹریٹجی تھی کہ تشیع کو سرکوب کیا جائے، کمر توڑی جائے. یہ طاقت خطرناک ہے. کیوں خطرناک ہے؟ چونکہ ایران میں اس طاقت نے شہنشاہیت کا تختہ الٹ دیا ہے، اور یہی طاقت یہاں بھی اس کے آثار نظر آ رہے ہیں. اگر یہ آگے بڑھی، اگر اس میں جان آئی، تو یہ ہمارے لیے بہت سنجیدہ مشکلات یہ طاقت کھڑی کر دے گی. لہٰذا یہیں پر اس کو کچل دیا جائے. اس منحوس انسان نے اور اس کے گروہ نے، جو اس سے زیادہ منحوس تھے اس کے ساتھ، انہوں نے اپنے اس وقت کے وسائل بروئے کار لا کر، جہاں امریکی جہاد افغانستان میں شروع کیا ہوا تھا اور وہاں پر دو پہ اپنا ملک و ملت و قوم و ہر چیز لگائی ہوئی تھی، دوسرا اہم محاذ تشیع کی سرکوبی کا کھولا ضیاء الحق نے. اور اس نے ایسے متعصب مولوی جمع کیے، چنے ملک میں، اپنی ایجنسیوں کو کہا کہ چنو. انہوں نے چن کے دیے چند آدمی کہ یہ بہترین ہیں، آپ کا ہدف پورا کر سکتے ہیں. انہیں حکم دیا گیا کہ آپ تشیع کی سرکوبی کے لیے ماحول بھی بناؤ، لشکر بھی بناؤ، اسلحہ بھی بناؤ، اور ان کا قتل عام شروع کرو. یہ ضیاء الحق کی اسٹریٹجی تھی جو اس نے بہت کھل کے بنائی. آج سب مانتے ہیں. اس زمانے کے حکومتی اہلکار جو آج ریٹائرڈ ہو گئے ہیں اور زندہ ہیں، وہ مانتے ہیں، انہوں نے مانا ہے، ٹی وی پر مانا ہے، ٹی وی چینل پر قبول کیا ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے، اس وقت کی ضرورت تھی. ان میں سے ایک شخص جو آج بھی تھیوریسین بنا ہوا ہے جہاد کا، حمید گل،
اس نے ٹی وی چینل پر آ کر قبول کیا، مانا کہ یہ ہمارے بنائے ہوئے لشکر تھے سارے سپاہ صحابہ، اور اس سے دوسری شاخیں جو نکلیں تدریجاً دھیرے دھیرے انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے بنائے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ سیاسی پارٹیاں بنائیں انہوں نے، کراچی میں بنائیں اور ملک کے دیگر حصوں میں۔ ایک محاذ ان کا یہ تھا کہ تشیع کو سرکوب کرنا ہے۔ اس وقت سے تشیع کی سرکوبی کا عمل شروع ہوا اور روز بروز میں شدت آئی۔ آغاز میں شیعہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس سطح پر یہ پلان ہوا ہے اور یہ عمل شروع ہوا ہے۔ اسے فرقہ واریت سمجھا جا رہا تھا، چونکہ مذہبی منافرت بڑھائی جا رہی تھی۔ شیعہ کافر کے نعرے وہاں سے شروع ہوئے، اس زمانے میں شروع ہوئے۔ وہ متعصب لوگ حکومتی سرپرستی میں کریا گہوں گئے اور انہوں نے منافرت پھیلائی، نفرت پھیلائی، اور اس نفرت پھیلانے میں کامیاب ہوئے۔ بڑے بڑے لشکر بنا کر شہر شہر تشیع پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ خب اس اثناء میں جب یہ عمل شروع ہوا، مرحوم مفتی صاحب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ 1983 میں اگست 1983 میں 29 اگست کو، یہ تاریخ یاد آ گئی ہے چونکہ 29 اگست کو مفتی صاحب کی برسی ہے، اور انشاءاللہ انہی کے اپنے قائم کردہ مدرسے میں ان کی یادگار جامعہ جعفریہ میں انشاءاللہ 30 اگست کو چونکہ اتوار بنتا ہے ان کی باشکوہ شاندار برسی ہوگی انشاءاللہ۔ تمام مومنین اس کے لیے آمادہ بھی رہیں اور لوگوں کو بھی اس میں لائیں انشاءاللہ۔ یہ تاریخ اب مجھے یاد رہی ہے کہ 29 اگست 1983 کو مرحوم مفتی صاحب اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اور ادھر سے یہ لشکر سازی شروع ہو چکی تھی۔ مفتی صاحب کی وفات کے بعد کچھ عرصہ تک یہ میدان قیادت کا خالی رہا، چونکہ دڑا بندی ہو چکی تھی، اختلافات ہو چکے تھے، مختلف گروپ وجود میں آ چکے تھے، اور مفتی صاحب پر بہت پہلے ہی ان کی وفات سے پہلے ہی عدم اعتماد کر دیا گیا تھا، لیکن انہیں معزول نہیں کیا گیا تھا، لیکن ساتھ چھوڑ دیا گیا تھا۔ بالکل تنہا ہو گئے تھے مفتی صاحب، کوئی شخص ان کے ہمراہ نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید کسی عالم کو اتنی تنہائی نہیں ملی جتنی مفتی صاحب کو قیادت کے آخری دنوں میں تنہائی ملی، جس کے بہت سارے لوگ آپ میں سے گواہ ہیں۔ ہم نے بھی وہ تنہائی اپنی نوجوانی میں آنکھوں سے دیکھی، اور چند مرتبہ مفتی صاحب کے ہمراہ شرف نصیب ہوا اسی تنہائی کے عالم میں۔ اور اس وقت وہی کہ خام عمر ہوتی ہے نوجوانی کی، اس میں سنجیدگی نہیں ہوتی، لیکن اسی وقت رونا آیا اس تنہائی کو دیکھ کر، ایک شہر میں مفتی صاحب کے ہمراہ سفر کرنے کا، کہ وہ شخص اسی شہر میں ہم نے استقبال کیا تھا مفتی صاحب کا، اور باشکوہ ساری ملت نے، لاکھوں لوگوں نے، اور اسی شہر میں مفتی صاحب کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ ٹانگے کے انتظار میں اسی سڑک پر کھڑے ہوئے تھے جہاں سے لوگوں نے ان کی گاڑی ہاتھوں پہ اٹھائی تھی، وہیں پر ٹانگے کے لیے مفتی صاحب سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے تھے ایک طالب علم کے ساتھ۔ یہ تنہائی بھی مفتی صاحب کو نصیب ہوئی رضوان اللہ تعالی علیہ۔ دوسری طرف ادھر یہ کام ہوا کہ اختلاف پیدا ہو گیا، عدم اعتماد ہو گیا، مفتی صاحب تنہا ہو گئے، اور لوگ عملی طور پر ساتھی چھوڑ گئے مختلف وجوہات کی بنا پر، اور دوسری طرف لشکر سازی کا عمل شروع ہو گیا حکومتی سرپرستی میں۔ مفتی صاحب کی رحلت کے بعد کچھ عرصہ یہ سکون رہا کہ کس کو جانشین بنایا جائے۔ بعضوں نے ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ ضرورت ہی نہیں ہے قائد بنانے کی، اسی طرح معاملہ چلتا رہے۔ لیکن کچھ دڑوں نے اندرون خانہ تحرکات شروع کر دیے، اپنے طور پر وفد بنا کے ملک کے دورے شروع کر دیے۔ دوسروں کو یہ محسوس ہوا کہ یہ اپنی قیادت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے طور پر شروع کر دی۔ 3-4 گروہ جنہوں نے الگ الگ طور پر اپنے طور پر عوام کے اندر کوششیں شروع کی کہ قیادت کی اس کمی کو، خلا کو بھرا جائے، تاکہ کہ راولپنڈی میں ایک اجلاس ہوا، تاریخ اس کی مجھے یاد نہیں، انہی 1984 ظاہراً اسی کے لگ بھگ ایک اجلاس ہوا، اور اس میں ملکی قیادت کے خلا کو بھرنے کے لیے
علماء اور زعماء راولپنڈی کے جمع ہوئے، قومیات کے جو اس وقت کے بزرگ تھے سارے، اور انہوں نے کہا کہ ہم قیادت کے لیے راولپنڈی کی طرف سے ایک نام پیش کریں. تو ایک نام تجویز پایا گیا اور وہ نام دے دیا گیا کہ یہ ہماری طرف سے قومی قیادت کے لیے تجویز ہے. وہ تجویز سے بڑھ کر میڈیا کی مدد سے تجویز نہ رہی بلکہ تصویب کے طور پر اور فیصلے کے طور پر اناؤنس ہو گیا کہ وہ شخصیت، وہ قائد ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، خدا انہیں حفظ کرے. انہیں قائد کے طور پر اناؤنس کر دیا گیا. باقی پورے ملک میں کسی کو نہیں، صرف راولپنڈی شہر کے علماء اور زعماء و بزرگان اکٹھے ہوئے. باقی پورا ملک اس خبر کو دوسرے دن اخباروں میں سرخیوں میں پڑھا، ہم نے بھی پڑھا، سب نے پڑھا، حیرت کا مظاہرہ کیا کہ یہ کیا ہو گیا. اور پھر تحرک شروع ہوا زیادہ. جب وہ اعلان ہو گیا، اس اعلان کو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، چونکہ قومی سطح پر سپریم کونسل یا جو ڈھانچہ تھا تحریک کا اس کا فیصلہ نہیں ہے، عوام کا فیصلہ نہیں ہے، لہٰذا تحرک شروع ہوا. اور کرتے کرتے پھر بکھر میں دوبارہ اجتماع ہوا اور اس میں شہید قائد کو انتخاب کیا گیا مفتی صاحب کے جانشین کے طور پر. کہ وجوہات میں نے بیان کر دی کہ نظر انتخاب کیوں شہید پر پڑھی، یہ میں پہلے اسی جگہ پر بیان کر چکا ہوں، اب دوہراوا، چونکہ وہ بہت تلخ حقیقت ہے، بار بار تلخ بات دہرانا مناسب نہیں. دوسروں پر بھی تلخ، ان کو اور طرح سے تلخ لگتی ہے اور اپنے ضمیر کو اور طرح سے تلخ لگتی ہے. جب یہ تلخی ذہن میں آ جاتی ہے تو ہفتوں نہیں نکلتی، بہت شدید دکھ پہنچاتی ہے یہ تلخی. باہر کیف کچھ وجوہات کی بنا پر شہید کا نام پیش کیا گیا کہ یہ قائد ہیں ہمارے. اس طرح شہید کی قیادت اور جانشینی مفتی صاحب کے لیے شروع ہوئی. شہید نے آغاز ہی اپنا کیا، پہلے پراچنار مدرسے میں مدرس تھے، وہاں سے قائد بننے کے بعد نقل مکانی کی ہجرت کی اور پشاور آ گئے. پشاور میں آ کر دفتر بنایا اور ساتھ ہی مدرسہ بھی شروع کر دیا جو ابھی انہی کے نام سے پشاور میں قائم ہے. یہاں شہید نے آ کر اپنی قیادت کا آغاز کیا اور پورے ملکی سطح پر رابطے کی، چونکہ شہید شناختہ شدہ نہیں تھے. جس دن ان کی قیادت کا اعلان ہوا، ہر شیعہ، ہر متحرک کارکن بھی دوسروں سے پوچھ رہا تھا یہ کون ہے، یہ عارف حسینی کون ہے. مجھے یاد ہے چونکہ اس وقت قم میں تھے ہم، تو قم میں ہر طالب علم جو آج بڑے بڑے شہید کے وارث بنے ہوئے ہیں، یہ پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے، یہ شخصیت ہم سے پوچھتے تھے یہ کون ہے. ہمیں ایک اتفاق ہوا تھا، ایک اسلام آباد کنونشن میں ان کی زیارت ہوئی تھی، شہید کی پراچنار کے وفد کی نمائندگی کے طور پر آئے ہوئے تھے اور اہم کردار شہید نے ادا کیا تھا اسلام آباد کنونشن میں. اور ایک اور موقع پر مدرسے میں آئے تھے، جس مدرسے میں ہم پڑھتے تھے وہاں تشریف لائے تھے اور ہمارے لیے بھی نئی شخصیت تھی، ناشناختہ. مدرسے کے جو مدیر تھے محترم، ان سے پوچھا، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں، خوبصورت انہوں نے تعارف کروایا، ابھی تک وہ جملے ان کے یاد ہیں مجھے. یہ تعارف شاید 80 یا 81 میں کروایا گیا تھا. پوچھا ہم نے یہ کون ہیں یہ آغا، یہ نورانی چہرے والے؟ تو انہوں نے فرمایا، تعارف کرواتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستان میں اگر 2 مخلص عالم جو للہ ہیں، جن کے اندر نیت الہی کے علاوہ کوئی اور فکر نہیں، کوئی اور خیال نہیں، ان میں سے ایک یہ ہیں. یہ تعارف ہمارے استاد بزرگوار نے، مدرسے کے مدیر محترم نے اس وقت کروایا. اتنا خوبصورت تعارف تھا کہ انسان اس تعارف سے ہی جذب ہو جاتا ہے. اور یہ ایک شناخت تھی ہماری، ہم نے بھی لوگوں کو یہی شناخت کرائی. اپنے استاد کا جملہ نقل کرتے تھے ان کے لیے کہ بھئی یہ شخصیت ہم بھی نہیں جانتے لیکن اتنا جانتے ہیں ان کے بارے میں کہ ہمیں 1981 یا 80 میں، مجھے درست اب یاد نہیں، 84 میں شہید قائد بنے. 84 میں قائد بننے کے بعد
وہ 81 والا تعارف تھا. بہت سارے لوگ قم مقدسہ میں بڑے بڑے علماء اور بزرگان پوچھتے تھے یہ کون ہیں, کسی کو پتہ نہیں تھا, اور اسی وجہ سے انہیں بنایا گیا تھا کہ گمنام آدمی ہے, کوئی جانتا نہیں ہے, اور اسی طرح گمنام رہیں گے آخر تک. اور گمنام قائد اچھا ہوتا ہے چونکہ دوسروں کو موقع ملتا ہے. گمنام رہبر یا غیر فعال رہبر سے دوسروں کو بہت میدان ملتا ہے کام کرنے کا. لیکن اگر وہ کام کا ہو, وہ صاحب نام ہو جائے, وہ اپنی صلاحیتیں ثابت کر دے, پھر دوسروں سے میدان چھن جاتا ہے. اسی وجہ سے اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. شہید قیادت سنبھالی, قیادت سنبھالنے تک آپ توجہ فرمائیں, یہاں وہ چیز کہ 1979 میں, فروری 1979 میں انقلاب رونما ہوا, اپریل 1979 میں تشیع کا اجتماع ہوا, اس میں قیادت وجود میں آئی. 1979 سے لے کر 1983 تک مفتی صاحب مرحوم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی قیادت میں شیعہ قوم نے تگ و دو کی, حقوق اپنے حاصل کیے. اسی زمانے میں ضیاء الحق نے تشیع کی سرکوبی کی اسٹریٹجی بنائی اور عمل شروع کر دیا. جب مفتی صاحب کی رحلت ہوئی اور شہید کو جانشین مفتی صاحب کا بنایا گیا, پہلی دفعہ پاکستانی قوم کے اندر شعوری طور پر انقلاب کی بات قیادت کی طرف سے شروع ہوئی, مرکزیت کی طرف سے شروع ہوئی, اور انقلاب سے کھل مکھلا تعلق اپنا ظاہر کیا گیا جو یک طرفہ تھا. اس بات کے بھی ہم گواہ ہیں چونکہ اس وقت قم مقدسہ میں تھے, پڑھتے تھے وہاں پر, اور ہمیں پتہ ہے کہ ادھر سے شہید کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا, ادھر سے شہید کا وہاں شدید رابطہ تھا. وہاں ایران کے اندر شہید کے لیے کوئی وہاں اہمیت نہیں تھی. شہید کے بزرگوار ایک دوست جو ابھی بھی موجود ہیں اور شاید بعض مصلحتوں کی وجہ سے ابھی کچھ تھوڑے پیچھے ہو گئے ہیں, یہ اس وقت وہاں تھے, اور ہمیں چونکہ جا کر شہید کو متعارف کروانا ہوتا تھا مختلف مراجع کے دفتروں میں, مراجع کرام کو کوئی پہچان نہیں تھی. مختلف جگہوں پر بڑی شخصیات کے پاس جاتے کہ یہ سید عارف حسینی شیعہ قوم کے رہبر ہیں, تو وہ پوچھتے تھے یہ کون ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں, کیسے ہیں یہ, اس طرح کی باتیں وہاں تھیں. لیکن ادھر سے شدید رجحان لگاؤ تھا چونکہ شہید 1983 میں یا 84 میں انقلابی نہیں ہوئے تھے. شہید نجف میں امام کی زیارت اور امام کے ساتھ تعلق سے انقلابی بن گئے تھے جب نجف میں پڑھتے تھے. پھر اس کے بعد قم میں آ کر زیر تعلیم رہے جب نہضت انقلاب جاری تھی, اس وقت سے شہید نے انقلاب کا سبق پڑھ لیا تھا اپنے معلم سے, اور آ کر پارا چنار میں ایک سرحدی گاؤں میں آ کر اپنی خدمات انجام دینے لگے. مرکزی طور پر قیادت کی جانب سے پہلی دفعہ انقلاب کے لیے کھل کے بات ہونا شروع ہوئی, اور شہید نے اپنا تعلق ظاہر کرنا شروع کیا کہ ہم پیرو ہیں امام خمینی کے, ہم نظام ولایت فقیہ کے پیروکار ہیں, اس کے وفادار ہیں ہم. یہ کھل کے بات شہید حسینی نے کی. اس سے پہلے حدس و گمان تھا کہ پاکستانی شیعوں کا ادھر کوئی تعلق ہے, جبکہ تھا نہیں, واقعا نہیں تھا. اس کو کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا. ممکن ہے اکا دکا انفرادی رابطیں ہوں, ان کی میں نفی نہیں کرتا, لیکن اجتماعی طور پر کوئی تعلق نہ ادھر سے تھا نہ ادھر سے تھا. شہید نے آ کر یہ پہل کی اور اپنی قوم کے اندر شعوری طور پر ان کو انقلاب سے آشنا کیا, اور اپنی تبلیغات کا ایک اہم موضوع شہید نے انقلاب رکھا, امام, انقلاب اور نظام ولایت. یہ شہید کی گفتگو کے 3 اصلی موضوعات میں سے ایک موضوع ہوتا تھا. زیادہ تر اخلاقیات پہ شہید گفتگو کیا کرتے تھے, متخصص تھے اخلاق کے, اور بہت خوبصورت درس دیتے تھے اخلاق کا. نظریاتی موضوعات میں سے یہ 3 موضوع شہید کے منتخب و پسندیدہ موضوع تھے, امام خمینی, انقلاب اسلامی اور نظام ولایت.
خوب یہاں سے کھل گئی بات کہ وہ لوگ ضیاء الحق اور اس کے جو عملہ تھا وہ جو پہلے حدس و گمان رکھتے تھے اب انہیں گویا قسم کا پروف مل گیا کہ یہ تو واقعاً ہیں مربوط ہیں یہ تو انقلاب سے، جبکہ ادھر سے محبت و عقیدت تھی انقلاب کے ساتھ، ادھر سے ابھی کوئی شہید کے ساتھ ارتباط نہیں تھا، واقعاً نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا کہ اس کو آپ باور کر لیں کہ واقعاً نہیں تھا، اکا دوکا شہید کے اپنے ذاتی تعلقات اگر تھے ان کی وجہ سے شہید کے ساتھ کوئی تعلق تھا، یا شہید کے بعض ساتھی دوست تھے جو شہید کو متعارف کرواتے تھے جا کر انقلابی شخصیات یا انقلابی لوگوں کے پاس جا کر، مراجع کرام کے پاس جا کر۔ یہاں سے یہ اسٹریٹجی باقاعدہ مستحکم طور پر شیعوں کی تشیع کی سرکوبی کی اسٹریٹجی بنی اور اس پہ کام شروع ہوا، لہٰذا وارداتیں ہونا شروع ہو گئیں، دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا۔ کرتے کرتے نوبت یہاں تک آئی کہ خود قتل شہید تک بات آ گئی کہ یہ شخص ہے، یعنی حقیقت تک پہنچ گئے۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ یہی منبع ہے انقلاب سے اس ملت کا رابطہ جوڑنے والا، یہی ہے انقلاب کا سبق پڑھانے والا، ان کو یہی ہے انقلاب کے نغمے گانے والا، یہی ہے انقلاب کا غزل سرا، یہی ہے، لہٰذا اسے روک لیا جائے۔ یہاں پر ایک سازش بنی جس میں 2-3 سفارت خانے شامل تھے، ایک عراق کا سفارت خانہ تھا اور ضیاء الحق کی ٹیم اس میں شامل تھی، اور انہوں نے جا کر پشاور کے نواح میں مضافات میں کرائے کے قاتل لیے ایک ٹیم، اور ان کرائے کے قاتلوں کو پیسے دیے اور شہید کو شہید کروا دیا، اس گمان کے ساتھ کہ انقلاب کے ساتھ رشتہ پاکستان کا کاٹ دیا ہے ہم نے، یہی ناف تھی جو کاٹ دی گئی، ختم ہو گئی، اب پاکستان انقلاب سے دور ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر تسلسل قائم ہو گیا تشیع کی سرکوبی کا۔ ایک تو اپنے تئیں یہ خوش ہوئے کہ ہم نے انقلاب سے رابطہ کاٹ دیا، دوسرا یہ کہ ان تشیع انقلاب کی وجہ سے ایک طاقت کے طور پر متعارف ہوا۔ لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب انقلاب اسلامی اپنی اندرونی مشکلات اور وہ مشکلات جو جنگ کی وجہ سے اور علاقائی دشمنوں کی وجہ سے، عالمی شیطانوں کی وجہ سے اس کے اوپر ٹھونسی گئی تھیں، شدید مشکلات کا شکار تھا۔ انقلاب شہید کی جب ادھر قیادت تھی اس وقت انقلاب اس سے زیادہ دباؤ میں تھا۔ 8 سالہ جنگ لڑی جس نے ملک ویران کر دیا، قبرستان بھر دیے اور ملکی انفراسٹرکچر سارا ختم ہو گیا، اقتصاد صفر ہو گئی۔ جنگیں ایسا ہی کرتی ہیں، جنگیں ختم کر دیتی ہیں۔ اس وقت تک انقلاب میں ساری کوشش ملک بچانے، ایران بچانے، انقلاب بچانے پہ صرف ہو رہی تھی، صدام کے مقابلے میں اور عالمی طاقتوں کے مقابلے میں۔ باقی کسی طرف کوئی توجہ نہیں تھی، نہ لبنان کی طرف توجہ تھی، نہ کسی اور طرف توجہ تھی۔ اس وقت تک صرف توجہ اندر تھی، بعد میں پھر یہ توجہ باہر کی طرف گئی، اور وہ بھی پہلے میں گفتگو کر چکا ہوں کہ کچھ لوگ موجود تھے جن میں آغائے رفسنجانی جیسے افراد جو آج تک اور اس وقت سے حامی نہیں تھے کہ ہمیں ایران سے باہر انقلاب کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ پہلے دن سے اس بات کے قائل تھے اور آج تک اسی بات پر قائل ہیں کہ ہمیں انقلاب کی بات ایران کے اندر بھی ایک محدود وقت تک کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد ایران میں بھی ختم کر دینی چاہیے انقلاب کی بات، ایران کی بات۔ یہ ایران کے قائل ہیں، انقلاب کے قائل نہیں ہیں، ایران کے قائل ہیں کہ ہمیں ایران کی بات کرنی چاہیے۔ انقلاب ایران کو فائدہ دیتا ہے تو ایران کے اندر انقلاب کی بات کرو اس وقت تک جب تک انقلاب فائدہ دیتا ہے، لیکن جب تک انقلاب فائدہ نہیں دیتا اس وقت سے انقلاب کی بات ختم کر دو کہ اب انقلاب ختم ہو گیا، اب ایران شروع ہو گیا۔ یہ ملک کے اندر بھی اس پالیسی کے قائل تھے، ابھی تک اسی کے معتقد ہیں، وہ پابند ہیں، ملک سے باہر کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ لیکن امام نے یہ کہہ رکھا تھا
کہ ہم اپنا انقلاب پوری دنیا میں صادر کریں گے، اور اسی کو یورپی اور عرب اور دوسرے ممالک بہانہ قرار دیتے ہیں کہ ان کا نیت یہ ہے کہ یہ اپنا انقلاب ساری دنیا کے اندر پہنچائیں گے اور ساری دنیا کی حکومتوں کو گرائیں گے اور ان کی جگہ پر اپنا نظام قائم کریں گے۔ پاکستان میں ضیاء الحق نے ایسے عالم میں تشیع کی سرکوبی کی اسٹریٹجی اپنائی اور اس کو حکومتی پالیسی بنایا اور حکومتی سرپرستی ہوتی رہی اس کی، یہ لشکر بنے، دہشت گرد بنے، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ اور حوادث شامل ہوتے گئے۔ خوب شہید کے لیے یہ سازش بنائی گئی اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ 1988 میں شہید کو شہید کر دیا گیا، یا 87 میں، کب ہوئے شہید؟ 1988 میں۔ شہادت کے بعد، شہید کی شہادت کے بعد اصل تشیع شہادت شہید نے زندہ کیا۔ قیادت شہید مشکلوں میں تھی، سخت مشکلات میں تھی۔ مرحوم مفتی صاحب کی قیادت بہت مظلومانہ قیادت تھی، جو میں نے اشارتاً پہلے آپ کی خدمت میں لکھا ہے، لیکن یہ تاریخ ہونی چاہیے، پوری تاریخ آئے کہ مفتی صاحب کیسے رہے اور ان کے ساتھ کیا ہوا، کیوں ایک قائد، اتنا محبوب قائد، پسندیدہ قائد، ہر دل عزیز قائد اس تنہائی کا شکار کیوں ہو گئے، کیا عوامل تھے، یہ تاریخ چاہیے اس کے لیے، حدس و گمان کافی نہیں ہے۔ شہید کی قیادت مشکل ترین دور تھا، چونکہ مفتی صاحب کے مقابلے میں کوئی قائد نہیں تھا، قوم دو حصوں میں بٹی ہوئی نہیں تھی، ایک ہی قوم تھی، مانتی تھی مفتی صاحب کو تو بھی ایک قوم تھی، جب نہیں مانا تو بھی ایک قوم، مانا تو متفقاً مانا، جب چھوڑا تو متفقہ طور پر چھوڑ دیا سب نے مفتی صاحب کو، مقابلے میں کوئی شخص نہیں تھا۔ لیکن شہید کے مقابلے میں ایک قیادت پہلے سے راولپنڈی میں وجود میں آئی ہوئی تھی، اور اس وجہ سے ویسے ایک تقسیم ہو گئی تھی۔ دوسری تقسیم جو شہید کے زمانے میں ہوئی وہ یہ کہ وہ طبقہ جو علماء سے ہٹ کر تھا یا علماء پر حساسیت تھی، وہ طبقہ جدا ہو گیا، تحریک سے جدا ہو گیا، جو مفتی صاحب کے زمانے میں ساتھ تھا۔ یہ لوگ الگ ہو گئے، خطباء، ذاکرین، ملنگ، اور یہ طبقہ تحریک سے الگ ہو گیا۔ تحریک میں بہت کم افراد رہے شہید کی قیادت میں، اور شہید کی قیادت کو اندر اور باہر سے بہت مشکلات کا سامنا تھا۔ شہید کی شہادت نے شیعہ قوم کو بیدار کیا، متوجہ کیا، آگاہ کیا، اور شہید کی شہادت نے انہیں منسجم کیا، متحد کیا۔ بہت سارے جو لا تعلق بیٹھے ہوئے تھے، اب لا تعلقی چھوڑ کر وہ اجتماعی میدان میں تشیع کی بقا کے لیے انہوں نے کوششیں شروع کی، اور ایک بہت ہی مضبوط، ہر حوالے سے ایک مضبوط تنظیم بنی، تحریک بنی، شہید کے جانشین انتخاب ہوئے اور انہیں مقبولیت ملی، اور اوج پہ، یعنی تشیع اتنا طاقتور پاکستان میں کبھی بھی نہیں رہا۔ اور یہی زمانہ تھا کہ جب تشیع کی سرکوبی، باوجود اس کے کہ ضیاء الحق فی النار ہو گیا، اس کے بعد آنے والوں نے یہ پالیسی ترک نہیں کی تشیع کی سرکوبی کی، اور تشیع کو شدت کے ساتھ سرکوب کرتے رہے۔ اس کے کئی فیز انہوں نے بنائے۔ پہلے مجالس پہ حملے شروع ہوئے، جلوسوں پہ حملے شروع ہوئے، گرنیڈ بم مارتے تھے، کسی جگہ شیعہ ملا اس پہ گولیاں برسا جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ بریگیڈ منظم ہوتے گئے اور ان کی کارروائیاں زیادہ منظم ہوتی گئیں، ماہرانہ ہوتی گئیں۔ پہلے حملوں میں 4-5 آدمی شہید کرتے تھے، لیکن کرتے کرتے یہ 10 آدمیوں اور 20 آدمیوں کی شہادت تک اسی لاہور شہر کے اندر، مومن پورہ واقعہ کے اندر، ایک بہت بڑی تعداد قبرستان کے اندر مجلس کے دوران فاتحہ کے اندر شہید کر دیے گئے۔ اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا گیا، ہر حکومت آئی، مختلف پارٹیوں کی حکومتیں آئیں، شیعہ سرکوبی کی اسٹریٹجی ختم نہیں ہوئی، اس میں شدت آتی گئی۔ اور پھر شیعوں کا محبوب لیڈر آ گیا،
پاکستان کا امیر مختار شیعوں کا پرویز مشرف. جیسے میں نے خود سنا ہے کوئٹہ کے اندر پرویز مشرف کو بعض شیعہ علیہ السلام کہتے تھے، مشرف علیہ السلام. وہ مشرف جب حاکم بنا پاکستانی شیعوں کا امیر مختار، یہاں سے خودکش حملے شروع ہوئے، یہاں سے خودکش حملے شروع ہوئے اس کی حکومت کے اندر. چونکہ ابھی بھی شیعہ کشی و شیعہ سرکوبی کی اسٹریٹجی چینج نہیں ہوئی، تبدیل نہیں ہوئی، بلکہ شدت آئی اس کے اندر. پہلے بموں سے مارتے تھے، دھماکوں سے مارتے تھے، ریموٹ کنٹرول بم رکھتے تھے، گاڑیوں میں مارتے تھے، لیکن یہاں سے خودکش بمبار میدان میں اترے اور انہوں نے تباہی مچا دی. ظاہراً جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے، پہلا خودکش حملہ کوئٹہ سے ہی شروع ہوا تھا جمعہ کی نماز سے. پھر اس کے بعد خود آپ نے دیکھا کہ کوئی شہر پاکستان کا محفوظ نہیں بچا اور کوئی خاندان پاکستان کا شیعہ محفوظ نہیں بچا. وہ اسٹریٹجی ابھی تک جاری ہے. شیعہ سرکوبی، حکومتیں بدلتی رہیں، نظام بدلتے رہے، لوگ بدلتے رہے، لیکن شیعہ سرکوبی اپنی جگہ ایک پالیسی، مستقل پالیسی کے طور پر چلتی رہی. آپ گنو کتنے شہداء ابھی تک ہو چکے ہیں، کتنے گھرانے ابھی تک سوگوار ہو چکے ہیں. اور تعجب کی بات ہے، میں پہلے چند مجالس میں یہ اشارہ کیا ہے کہ شیعہ کشی کو دہشت گردی میں شمار نہیں کرتے. ثبوت موجود ہے اس کا، ثبوت اخباروں میں جو بیانات آتے ہیں دہشت گردی کے واقعات کے بارے میں، کالم نگار جو کالم لکھتے ہیں، اداریہ جو لکھا جاتا ہے، یا سرکاری طور پر بعض لوگ جب بیان دیتے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات جب گنتے ہیں، اس میں پشاور اسکول ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے، صفورہ گوٹھ پر اسماعیلی بس یہ دوسرا دہشت گردی کا واقعہ ہے، فلاں رینجرز پر حملہ یہ تیسرا دہشت گردی کا واقعہ ہے، پولیس پر حملہ یہ چوتھا دہشت گردی کا واقعہ ہے. آپ پڑھ لیں، یہ آرٹیکل میں نے پڑھے ہیں، دیکھے ہیں. میں ڈھونڈتا رہا کہ دہشت گردی کے اوپر مضمون لکھنے والا جو لکھ رہا ہے کہ اتنے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، نمونے کے طور پر، نام کے طور پر اس نے ایک ایسا واقعہ نہیں لکھا جس میں یہ پتہ چلے کہ شیعہ پر حملہ ہوا ہے، شکارپور میں حملہ ہوا ہے، کراچی میں حملہ ہوا ہے، کوئٹہ میں قیامت مچی ہے، اور اسی طرح پشاور مسجد امامیہ میں واقعہ ہوا، اور ہر شہر میں کسی جگہ نام کے طور پر حتیٰ اشارتاً لکھ دیں کہ یہ بھی دہشت گردی ہوئی ہے، نہیں لکھا گیا. اب اس کا مطلب ہے تشیع شیعہ مارنا دہشت گردی نہیں ہے، دہشت گردی غیر شیعہ کو مارنا ہے. اس طرح میڈیا نے اور باقی لوگوں نے مل کر یہ اسٹریٹجی بنائی. اب توجہ فرمائیں آپ کہ جب تشیع انقلاب کی شکل میں بیدار ہوا، اور صرف ایران کے اندر، ابھی ایران کی سرحدیں اس نے عبور نہیں کی، حتیٰ پاکستان میں کوئی عمل انقلاب کا نہیں تھا، کوئی نام لینے والا نہیں تھا، محبت کرنے والے تھے لیکن انقلاب کا کوئی لین دین نہیں تھا. اس وقت سے تشیع کی سرکوبی شروع ہوئی، اور آج تشیع اس حالت میں نہیں ہے کہ انقلاب برپا ہوا اور صدام نے حملہ کر دیا، بلکہ آج آپ تشیع کی طاقت دیکھیں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہلال شیعی، طاقت کا ہلال دنیا میں طلوع ہو گیا ہے. یعنی کئی ملک ایسے ہیں جن کے اندر تشیع طاقتور ہو گیا ہے. کون سے ملک ہیں؟ ایران، لبنان، سوریہ، بحرین، یمن، عراق. یہ ہلال ہے، یہ وہ چاند بنتا ہے پہلی کا یہ طاقت کا ہلال ہے، تشیع کی طاقت کا. اب تو واقعاً تشیع ایک طاقت ہے، ایک حقیقی طاقت ہے. اور جب طاقت پتہ چل گئی کہ یہ طاقت سرکوب کی لیکن ہوئی نہیں، بڑھ گئی ہے، اس کی سرکوبی کے لیے اب عالمی پلاننگ ہوئی، پوری فوج بنائی گئی،
تکفیری لشکر بنایا گیا. تکفیری لشکر، توجہ کریں کہ عرب ملکوں نے پیسہ لگایا، بندر بن سلطان کو اس کی مینجمنٹ سونپی گئی اور اس کے ساتھیوں نے مل کر یہ لشکر بنایا. 90 ملک، دنیا کے 90 ملک نے اس لشکر کو سپلائی دی ہے، افرادی قوت دی ہے. ترکی نے اس کو راستہ بھی دیا ہے، راہداری بھی دی ہے، اور اس لشکر کے بنانے میں لاجسٹک سپلائی کے ساتھ ساتھ فنی مہارت بھی ان کو دی ہے، ٹریننگ بھی دی ہے، چھونیاں بنا کے دی، کیمپ بنا کے دیے. سعودی عرب نے جتنا اسلحہ خریدا تھا، سعودی عرب کا ابھی دنیا میں نمبر 1 ریکارڈ ہے. دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ سعودی عرب نے خریدا ہے، ابھی بھی پوری دنیا کا ریکارڈ ہے. کسی زمانے میں انڈیا خریدتا تھا زیادہ، سعودی عرب اس سے بہت آگے نکل گیا. اب یہ اسلحہ کہاں ہے؟ سعودی عرب میں اتنی جگہ نہیں ہے اس اسلحے کے لیے. یہ سارا اسلحہ تکفیری لشکر کے پاس ہے. جتنا اسلحہ انہوں نے خریدا، عرب امارات نے، قطر نے، ان نے سارا جنگی مشینری ان کے پاس ہے. ترکی نے ان کو دل کھول کے مدد کی. کس لیے؟ کہ شیعہ کو سرکوب کرنا ہے. کس طرح سرکوب کریں؟ نہ اس طرح کہ ان کے افراد کو قتل کریں، ان کی مجالس اور ان کے جلوس درہم برہم کریں، بلکہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں. عراق نامی شے نہ ہو، کربلا نامی کوئی شہر نہ ہو، نجف نامی کوئی شہر نہ ہو، ان کے مزار نہ ہو، ان کے حرم نہ ہو. مشہد کا انہوں نے اعلان کیا کہ ہم مشہد کو فلاں تاریخ کو جا کر ملی امیٹ کر دیں گے. مشہد جو ایران میں ہے، اتنا پر امید تھا، اس کے اندر اتنی خود اعتمادی آئی اس لشکر کے اندر. اب آج دنیا کی طاقتور ترین فورس بن کر یہ لشکر تکفیری جمع ہوا، اکٹھا ہوا. کہ ضیاء الحق نے جو اسٹریٹجی بنائی تھی سرکوبی تشیع کی، وہ عالمی شکل اختیار کر گئی. اور پاکستان کے بارے میں ان کا یہ نظریہ ہے، یہ کہا ہے انہوں نے، ٹیررسٹوں کے سرغنوں نے پاکستان کے میڈیا میں کہا ہے کہ پاکستان کے تشیع کی ہم نے پیٹھ لگا دی ہے، اب یہ اٹھنے کے قابل نہیں ہے، ہم نے ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی ہے. یہ دہشت گردوں کے سرغنوں کے الفاظ ہیں جو انہوں نے میڈیا کے سامنے بیان کیے ہیں کہ ہم نے اتنا پاکستانی تشیع کو سرکوب کیا ہے کہ اب یہ اٹھنے کے قابل نہیں ہے. لیکن عزیزان، یہ ضیاء الحق کا منحوس منصوبہ یہ ختم نہیں ہوا. شہید اس راہ میں شہید ہوئے، شہید حسینی تشیع کی دفاع، تشیع کی محافظت، تشیع کی عظمت، تشیع کی بیداری، تشیع کی سرفرازی میں اس جرم میں مار دیا گیا. اور ہر وہ شیعہ اس کے لیے یہی فیصلہ ہے کہ جو بھی یہ کام کرے گا، تشیع کو بچانے کی کوشش کرے گا، تشیع کو بیدار کرنے کی کوشش کرے گا، تشیع کو آگاہ کرنے کی کوشش کرے گا. اب آپ توجہ فرمائیں، شہید حسینی پرامن ترین انسان پاکستان کے اندر اگر کسی کو چنا جائے، پرامن ترین انسان جس کے دل میں کسی مسلمان کی نفرت نہیں تھی، شہید حسینی وہ ہستی ہے جنہوں نے اپنی زندگی کی خلوتوں میں کبھی کسی مذہب کے مقدسات کی توہین نہیں کی. کوئی بندہ کسی نجی محفل میں بھی شہید سے یہ مطلب نہیں بیان کر سکتا کہ میں نے شہید سے سنا تھا کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر وہ کسی مذہب کے مقدسات کے بارے میں یوں کہہ رہے تھے. اس قدر مہذب انسان، اتحاد مسلمین کے لیے عملی طور پر جنہوں نے قربانیاں دیں، ہر سطح پر، ہر سطح کے لوگوں سے ملے، ہر مسلک سے ملے جا کر. گناہ کیا تھا شہید کا؟ گناہ یہ نہیں تھا کہ فرقہ واریت میں تھے. شہید کا دور دور سے فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ سخت ترین مخالف فرقہ واریت کے شہید حسینی تھے. یہ جملہ پاکستانی قوم کو شہید حسینی نے سکھایا ہے، جو آج ہر ایک کی زبان پر ہے، کہ جو شیعہ اور سنی میں اختلاف ڈالتا ہے، یہ امام خمینی کا جملہ ہے. یہ کس مبلغ نے ادھر متعارف کروایا؟ یہ شہید حسینی نے بتایا لوگوں کو.
کہ جو شیعہ اور سنی میں اختلاف ڈالتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، وہ دشمن کا ایجنٹ ہے، وہ استعمار کا ایجنٹ ہے، وہ کوئی نہیں ہے، نہ شیعہ نہ سنی ہے۔ یہ شہید حسینی مروج تھے اس نظریہ اتحاد و وحدت کے۔ شہید حسینی پہل کرتے تھے علماء، مسلمان علماء کے ساتھ، دیگر مسالک کے ساتھ تعلقات تھے۔ آج بھی وہ علماء یاد کرتے ہیں شہید حسینی کو، ان کی پاکیزگی کو یاد کرتے ہیں۔ شہید حسینی جن کا فرقہ واریت سے دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، شہید حسینی جن کا مسلحانہ کسی حرکت سے کوئی دور کا تعلق نہیں ہے۔ آپ توجہ کریں کہ وہ بزرگوار، اس کا کیا حفاظتی سکواڈ کیا تھا؟ ایک گارڈ تھا جو خود انہوں نے بھیجا ہوا تھا، باہر کسی کام سے اس وقت نہیں تھا۔ دہشت گرد اتنا آسانی سے ایک قوم کے رہبر کو مار کے چلا گیا۔ اب کیا یہ بات نہیں بتاتی کہ شہید حسینی کا اسلحے اور ویپن سے کوئی تعلق نہیں تھا، دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں تھا، شہید حسینی کا کوئی لشکر نہیں تھا، شہید حسینی نے کسی کو بھی انتقامی کارروائی کی تلقین نہیں کی تھی؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس کے باوجود شہید حسینی کو قتل کیا جاتا ہے، کیوں؟ کیا اس لیے کہ واقعاً شہید حسینی دہشت گردی میں نعوذ باللہ ملوث تھے؟ شہید حسینی فرقہ واریت میں اعوذ باللہ ملوث تھے؟ مسلمانوں کے اندر منافرت پھیلا رہے تھے؟ کوئی بشر روئے زمین کا، کوئی پاکستانی، کوئی سرکاری غیر سرکاری شخص ثبوت کے ساتھ ایک موقع پر بیان کرے کہ شہید حسینی نے یہاں پر جو بیان دیا یا جو حرکت کی، جو کام کیا، وہ فرقہ وارانہ تھا، وہ منافرت تھی مسلمانوں میں، یا وہ دہشت گردی تھی؟ ہرگز نہیں ملے گا آپ کو۔ اس پاک دامن پہ آپ کو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ پھر کیوں مارا؟ شہید حسینی کا ایک جرم تھا، سب کو پتا تھا یہ دہشت گرد نہیں، سب کو معلوم تھا یہ فرقہ پرست نہیں، سب کو معلوم تھا کہ یہ شیعہ ہوتے ہوئے ہر مسلمان کے لیے دل سوز ہے، ہر مسلمان کے لیے دل جلاتا ہے، ہر مسلمان کی محافظت کرتا ہے، ہر مسلمان کے لیے بات اٹھاتا ہے، ہر حادثے میں پہنچ جاتا ہے۔ کراچی میں جب قومی جھگڑے شروع ہوئے اور بستیوں کی بستیاں جلا دی گئیں، شہید حسینی گئے، جا کر دورہ کیا۔ وہ شیعہ بستی نہیں تھی، غیر شیعہ مسلمان رہتے تھے، کوئی بھی نہیں گئے عالمی ملکی لیڈروں میں سے جا کر۔ شہید نے وہاں کراچی کے ان درماندہ و سوگوار لوگوں کو جا کر گلے لگایا، انہیں تسکین دی، انہیں جا کر تسلیت و تعزیت کہی، ان کو مرہم رکھی ان کے زخموں پر۔ ایک بھی شیعہ نہیں تھا وہاں پر متاثرین میں سے۔ اس طرح کی شخصیت تھی شہید حسینی۔ لیکن شہید حسینی کو یوں نہیں کہ ان کاموں میں تھے، شہید حسینی جو کام کر رہے تھے وہی ان کو چبھتا تھا، اور وہ بیداری، انقلابی بیداری، آگہی، ہوشیاری، دشمن کی شناخت کرانا، وحدت و اتحاد بین المسلمین، یہ جرائم تھے شہید کے، ان کی نظروں میں، قاتلوں کی نظروں میں۔ اور وہ اسٹریٹجی جو بنی شہید کے، جس کی خاطر شہید قتل ہوئے، آج 12 درجے وہ اسٹریٹجی بڑھ گئی ہے، موجود ہے۔ یہ حرکت جو سرکوبی تشیع کے لیے ہے، جس نے عالمی شکل اختیار کر کے تکفیری لشکر بنا لیا، پاکستان میں اسی طرح سے قائم ہے، اپنی جگہ قائم ہے۔ اور تعجب کی بات ہے کہ شیعہ کشی کو دہشت گردی میں شمار نہیں کیا جاتا، اور شیعہ دہشت گرد جس نے شیعہ کو مارا اور کھل کے مارا، میڈیا کے سامنے اس نے کہا، یہ ملعون جو کچھ عرصہ پہلے پولیس مقابلے میں اپنے ساتھیوں سمیت مارا گیا، اس کے قتل میں یہ شیعہ قتل کا مجرم تھا۔ شیعہ بہت خوش ہوتے ہیں، جی مارا گیا، الحمدللہ جی ایک مجرم مارا گیا۔ کس بات پہ خوش ہوتے ہو آپ؟ اور کوئی فرد بھی اگر شیعہ کشی کے جرم میں نہ پکڑا جاتا، نہ مارا جاتا، کوئی افسوس نہیں تھا۔ یہ ایک قاتل جو سب سے بڑا جنایت کار اور درندہ تھا، یہ شیعہ قتل، شیعہ کشی کا مجرم تھا،
لیکن جب مارنے کا وقت آیا اس کو شیعہ مجرم بنا کر قتل نہیں کیا گیا. کیوں؟ کہ اگر ہم یہ کہہ کر اس کو قتل کریں کہ اس نے شیعہ مارے ہیں تو شیعہ کشی جرم شمار ہوگا. اس کا مطلب ہے شیعہ مارنا جرم ہے، اور جو یہ جرم کرے گا اسے ہم ماریں گے. اسے شیعہ کشی کے جرم میں نہیں مارا، پولیس مقابلے میں مارا. یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پولیس مقابلہ کرنا جرم ہے، شیعہ مارنا جرم نہیں ہے. پولیس مقابلہ کرنا جرم ہے، جو بھی پولیس مقابلہ کرے گا اسے مار دیا جائے گا. لیکن جو شیعہ مارتا ہے، جو جج کے سامنے کہتا ہے، جج کو کہتا ہے کہ میں نے مارے ہیں اور میں باہر جا کر پھر ماروں گا، اسی کو جج باعزت بری کرتا ہے. کیوں بری کرتا ہے؟ چونکہ جج کو کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے تیرے بچے کہاں پڑھتے ہیں، مجھے پتہ ہے تیری سالی کہاں رہتی ہے، مجھے پتہ ہے تیرا بھائی کا کاروبار کہاں ہے، مجھے پتہ ہے تیرے بھتیجے کدھر رہتے ہیں. تو فیصلہ کر کے اٹھے گا نہیں اور ادھر تیرے رشتہ داروں کا یہ حشر ہو جائے گا. وہ کون جج جرأت کرے اس کو شیعہ کشی کے جرم میں سزائے موت دے؟ ابھی عدالتیں بنی ہیں، فوجی عدالتیں، انہی میں لے کر آتے اس کو، فوجی عدالت کے حوالے کرتے اور فوجی عدالت اس پر کیس چلاتی، اور ایک ایک کیس، فلاں مارا، فلاں شیعہ، فلاں شیعہ، فلاں شیعہ، 100 شیعہ، 1000 شیعہ اس نے مارا، 1000 شیعہ کے قتل کے بدلے میں 1000 دفعہ پھانسی اس کو دی جائے گی. یہ ریکارڈ ہوتا پاکستان کے اندر. لیکن ایسا نہیں ہوا. نہ ہونے کا ایک معنی ہے، وہ یہ ہے کہ شیعہ کشی دہشت گردی نہیں ہے. شیعہ مارنا دہشت گردی نہیں، کیونکہ پالیسی ہے، اسٹریٹجی ہے. عالمی منصوبہ تشیع کی سرکوبی کا موجود ہے. شہید حسینی عزیزان، جہاں بھی کوئی جنایت ہوتی ہے وہاں خیانت ضرور ہوتی ہے ساتھ. جنایت کبھی خیانت کے بغیر نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے. جنایت جو ظالم کرتا ہے، خیانت جو اپنا کرتا ہے. شہید حسینی کو پتا تھا، شہید حسینی جیسا پاکیزہ انسان حقیقتاً تمام اس زمانے کے علماء جو شہید سے آشنا تھے ان کا اعتراف ہے کہ ہم نے ایسی پاکیزہ ہستی کبھی کسی بھی مسلک میں نہیں دیکھی. اتنا پاک نفیس انسان، اور واقعاً ایسے تھے شہید، بہت نفیس پاک انسان تھے. اب اس شخصیت کو مار دینا، اس شخصیت کو قتل کرنا، جرم کیا تھا کہ بیدار کرتے تھے، آگاہ کرتے تھے، ملت کو آشنا کرتے تھے، جگاتے تھے اور اتحاد کی تلقین کرتے تھے. ایسے شخص کے لیے فتویٰ یہی ہے کہ موت. علامہ اقبال کے بقول کہ اقبال کے نفس سے ہے لالا کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. ایسا غزل سرا چمن میں نہیں چاہیے. اقبال کو نکال دو. کیوں؟ کہ گل لالا کی آگ کو تیز تر کر دیتا ہے، جذبوں کو تیز کر دیتا ہے، ولولے بڑھا دیتا ہے، اور یہ نہیں چاہیے. اس لیے شہید حسینی کو اس جرم میں مار دیا. شہید حسینی کے زمانے میں ایسے افراد تھے جو ضیاء الحق کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ضیاء الحق کی شورا میں تھے. آپ توجہ فرمائیں شہید حسینی کو کیوں مارا گیا. ایسے نہ دہشت گردی کے جرم میں مارا گیا، نہ فرقہ پرستی کے جرم میں مارا گیا، نہ کسی اور. مارنے کی وجوہات یہ تھی. ساری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ رہبر معظم دامہ ظل العالی جب پریزیڈنٹ تھے ایران کے، ایک تاریخی سفر پاکستان کا کیا ضیاء الحق کی حکومت کے زمانے میں. بڑوں کو یاد ہوگا اسلام آباد ایئرپورٹ پر استقبال ہوا، تاریخی استقبال رہبر معظم کا بے حیثیت صدر جمہوریہ ایران. ضیاء الحق میزبان تھا اور اس کے لیے انہوں نے سب کو دعوت دی تھی کہ آئیں
اور پریزیڈنٹ کا استقبال کریں. راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان سب انسان ہی انسان تھے استقبال کرنے والے, شیعہ بھی تھے, سنی بھی تھے, ہر طبقہ تھا. شہید بھی گئے استقبال کرنے کے لیے اپنے امام کے نمائندے کا, اپنے رہبر کے, اس وقت رہبر معظم نمائندہ تھے امام کے, بحیثیت نمائندہ امام آئے, شہید گئے استقبال کرنے کے لیے. ضیاء الحق نے چاہا کہ شہید ایئرپورٹ کے اندر وی آئی پیز کی صف میں کھڑے ہوں. توجہ کریں جوانان, اندر ضیاء الحق خود کھڑا ہوا تھا پہلی صف میں جہاز کے تھوڑے فاصلے پر, اس کے پیچھے باقی ملکی اعلیٰ سطح کی شخصیات فوجی اور سول, اور اس میں علماء شیعہ بھی سنی بھی سارے علماء ضیاء الحق کے ساتھ. شہید جب پہنچے اطلاع دی گئی ضیاء الحق کو کہ وہ بھی عارف حسینی بھی آئے ہوئے ہیں, تو اس نے چاہا کہ وہ اندر آ جائیں, ایئرپورٹ کے اندر آ کر ضیاء الحق کے ساتھ کھڑے ہو کر پریزیڈنٹ کا استقبال کریں. جتن لگایا ضیاء الحق نے اور اس کی ٹیم نے کہ شہید صرف کھڑے ہو جائیں آ کر استقبال کے لیے اس طاغوت کے ساتھ, اور ان طاغوتوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. شہید نے کھڑا ہونا پسند نہیں کیا. شہید نے کیا کہا کہ میں الہی نظام کے نمائندے کا استقبال طاغوت کی صف میں کھڑے ہو کر کروں؟ میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں گا, ایئرپورٹ کے باہر سڑک کے کنارے پبلک کے اندر کھڑے ہو کر رہبر کا یا اس وقت کے پریزیڈنٹ کا استقبال کیا. طاغوت کی لائن میں جا کر کھڑا ہونا پسند نہیں کیا, اپنی تصویر نہیں بننے دی طاغوت کے ساتھ. لیکن اسی وقت جب شہید باہر کھڑے تھے, کچھ لوگ اندر کھڑے تھے, اور کچھ لوگوں کے لیے فخر تھا ضیاء الحق کے ساتھ کھڑا ہونا, ضیاء الحق کی شورا میں جانا, ضیاء الحق کے سسٹم میں جانا, ضیاء الحق کے ساتھ فوٹو بنانا. ابھی بھی بعض لوگوں کے گھروں میں جائیں ضیاء الحق سے گفٹ لیتے ہوئے ابھی بھی نظر آئیں گے آپ کو شیعہ مومن. وہ منحوس انسان جو بندر بن سلطان سے زیادہ منحوس, جو ان دہشت گردوں سے زیادہ منحوس, چونکہ باپ ہے دہشت گردی کا ضیاء الحق, جس نے یہ شجرہ خبیثہ گاڑا, اس کے ساتھ اسی وقت شہید کے ہوتے ہوئے جا کر تصویری سیشن ہوتا تھا, فوٹو بنواتے تھے. وہ فوٹو آج بھی یادگار ان کے پاس موجود ہیں. شہید نے اس کے ساتھ بھی کھڑا ہونا پسند نہیں کیا. یہ جنایت کیوں ہوئی؟ شہید کا قتل کیوں ہوا؟ شہید کی شہادت کیوں ہوئی؟ چونکہ ایک جانی تھا جنایت کار ضیاء الحق, اور اس کے ساتھ خیانت کار تھے بعض. اس لیے امام خمینی نے یہ فرمایا ہے, توجہ کریں, شہید حسینی کی شہادت کی مناسبت سے پیغام دیا ملت پاکستان کو, اور اس پیغام میں اس لیے امام خمینی نے یہ فرمایا کہ اگر یہ حقیقت مدرسے و حوزے و علماء لوگوں کو بتا دیتے کہ ایک دین کے اندر دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے, تو یہ شہید آج زندہ ہوتا. یہ امام خمینی کا جملہ ہے, یہ امام خمینی کی ایف آئی آر ہے جو امام خمینی نے شہید کے قاتل بتائے ہیں, کس طرح قتل ہوئے. یعنی صرف جنایت کو نہ دیکھو, خیانت کو بھی دیکھو ساتھ, کہ ایک دین کے اندر دو متضاد راستے کیسے ہو سکتے ہیں. کہ یہ جانی, یہ جنایت کار, یہ قاتل جس نے شیعہ کشی کی اسٹریٹجی بنائی ہے اور آج تک چل کے, اور آج اس میں شدت آ گئی ہے, یہ طاغوت, یہ اس قابل ہے کہ کسی بھی مصلحت کی خاطر اس کو قبول کیا جائے. یہ خیانت تھی. شہید حسینی کو اس وجہ سے نہیں مارا گیا کہ نعوذ باللہ فرقہ پرست تھے, وہ فرقوں کی بات کرتے تھے. وہ شخص جس نے تاریخ ریکارڈ قائم کیا ہے کہ زندگی بھر کبھی فرقہ وارانہ بات زبان سے نہیں نکلی, اور جتنی ہماری شناخت ہے اس کے مطابق نہ صرف زبان پہ نہیں بلکہ ان کے دل میں بھی یہ بات نہیں تھی. ان کے دل میں بھی فرقہ پرستی نہیں تھی, ان کے دماغ میں فرقہ پرستی نہیں تھی. اور وہ ہستی, وہ شخصیت جس نے
ہرگز کبھی مسلمانوں کے قتل کا کوئی اشارہ تک نہیں دیا، کسی بھی بہانے سے جائز نہیں سمجھتے تھے۔ نہ سنی کا قتل جائز، نہ شیعہ کا قتل جائز، نہ انسان کا قتل جائز سمجھتے تھے۔ اس انسان کو کیوں مار دیا؟ اس انسان کو اس وجہ سے نہیں مارا کہ وہ دہشت گرد ہے یا دہشت گردی کا الزام ہے یا فرقہ پرست ہے یا فرقہ پرستی کر رہا ہے، اس جرم میں مارا کہ طاغوت کو ایک لحظے کے لیے برداشت نہیں کرتا، طاغوت کے ساتھ کھڑے ہو کر فوٹو بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، طاغوت کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے عزیز ترین مہمان کا استقبال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ادھر سے دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ ظاہر ہے یہ پریزیڈنٹ پاکستان کا تھا، وہ پریزیڈنٹ ایران کے تھے ضیاء الحق نے، ایک گاڑی میں دونوں پریزیڈنٹ بیٹھے، جو پروٹوکول گاڑی ہوتی ہے جس کے دائیں بائیں فوج پولیس پروٹوکول گاڑی میں لے کے جا رہے ہیں اور عوام دائیں بائیں جھنڈیاں ہلا رہے ہیں۔ اور جب یہ گاڑی پبلک کے اس ہجوم سے گزری جس میں شہید کھڑے ہوئے تھے سڑک کے کنارے، اور جو ہی رہبر معظم کی نگاہ پڑی شہید پر، فوراً گاڑی رکوا لی، کہا روکیے گاڑی یہاں پر۔ گاڑی رکوا کر دروازہ کھول کے شہید سے سلام لیا اور پوچھا کہ آپ یہاں تھے؟ کہاں ہمیں یہیں پر آپ کا استقبال کر رہا تھا۔ بار کے اب چونکہ وہ پروٹوکول گاڑی تھی وہ نکل گئی آگے، پھر بعد میں شہید جا کر ان سے الگ سے ملاقات ہوئی جس کی تصویریں بھی موجود ہیں۔ طاغوت شکنی تھی شہید کے اندر، طاغوت قبول نہیں تھا، اس لیے یہ طاغوت بہت بگڑا ہوا تھا۔ خود شہید فرماتے ہیں، یہ جملہ انہوں نے ایک دفعہ فرمایا، سب نے سنا یہ جملہ، میں نے تنہا نہیں سنا، اوروں نے بھی سنا۔ شہید نے فرمایا کہ ضیاء الحق نے اس وقت کے ایران کے وزیر خارجہ سے گلہ کیا، شکوہ کیا کہ یہ آدمی آپ کا ہے اور آپ کے گن گاتا ہے، قصیدے گاتا ہے، لیکن پاکستان میں ہمیں تنگ کرتا ہے یہ، تو آپ ان کو سمجھائیں۔ وہ ایرانی وزیر خارجہ نے آ کر شہید سے کہا کہ ضیاء الحق نے آپ کا شکوہ کیا ہے، تو شہید نے کہا کہ آپ کے اپنے سیاسی تعلقات رکھیں، آپ ایک مملکت ہیں، آپ یہ بھی ایک مملکت ہے، ہم نہیں کہتے آپ کو آپ کیا کریں، لیکن ہمیں پتہ ہے یہ کیا منحوس ہے، ہمیں پتہ ہے یہ کیا شخص ہے، یہ کیا درندہ ہے اندر سے، اور یہ کیا ظلم کر رہا ہے، کیا ستم کر رہا ہے۔ یعنی ایک ڈپلومیٹ کی نصیحت کے باوجود شہید نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے یہ کیا طاغوت ہے، آپ اپنی ڈپلومیسی کریں، آپ سفارتی تعلقات اپنے رکھیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ اصل جرم تھا شہید کا، طاغوت کے سامنے تسلیم نہ ہونا، طاغوت کے ساتھ کھڑا نہ ہونا۔ ایسے غزل سرا کو چمن سے نکالنا ہے، ایسا غزل سرا چمن میں ہیجان برپا کر دیتا ہے۔ یہ وجہ تھی شہید کی شہادت نے تشیع کو بیدار کیا، لیکن تشیع کی سرکوبی کا عمل شدت اختیار کرتا کرتا آج یہاں پہنچا ہے۔ شہید کے زمانے سے جو سرکوبی کی اسٹریٹجی بنی تھی وہ آج بہت طاقتور ہو گئی، جنایت بڑھ گئی اور خیانت بھی بڑھ گئی ہے۔ شہید کے زمانے میں جنایت کار بھی چھوٹے جنایت کار تھے اور آج بڑے جنایت کار ہیں، اور شہید کے زمانے میں خیانت کار بھی چھوٹے خیانت کار تھے اور آج ان کی خیانت اس سے بڑھ کر ہے۔ آج ان کی خیانت فقط افراد تک محدود نہیں ہے بلکہ پورے مکتب تشیع کی جڑ کاٹنے کے لیے خیانت کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ کسی طاغوت کے ساتھ فوٹو سیشن کا موقع مل جائے، کسی طاغوت کی قربت ان کو نصیب ہو جائے، کسی طاغوت کی مصاحبت انہیں نصیب ہو جائے، بڑی سے بڑی خیانت کرنے سے نہیں ٹلتے۔ آج کے خیانت کار بہت آگے نکل گئے ہیں ان خیانت کاروں سے جو اس زمانے میں موجود تھے، اور آج کے جنایت کار تو آپ نے دیکھ لیے کس طرح تشیع کو عالمی سطح پر سرکوب کرتے ہیں، گلے کاٹتے ہیں،
آگ لگاتے ہیں، آبادیوں کی آبادیاں ویران کر رہے ہیں. آج تشیع کی سرکوبی کی اسٹریٹجی داعشی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور خیانت بھی اسی سطح کی پر پہنچ گئی ہے. خیانت بھی اسی حال تک جا پہنچی. عالمی واقعات آپ کے مد نظر ہیں، ملکی واقعات. عزیزان من، جذبات کے ساتھ ساتھ ذرا ہوشیاری کی بھی ضرورت ہے، آگاہی کی بھی ضرورت ہے. امام نے فرمایا تھا کہ اس شہید کی راہ کو زندہ رکھو. شہید کی راہ خود امام کی اپنی راہ ہے. شہید کی راہ کی موٹی خصوصیت اتحاد اور وحدت امت مسلمہ کے اندر. شہید کی راہ کی موٹی خصوصیت شیعہ سنی کی اخوت و برادری. شہید کی راہ کی خصوصیت طاغوت سے دوری، طاغوت پرستی سے اجتناب. فمن یکفر بالطاغوت. شہید کی فکر کی خصوصیت قوم کی بیداری، آگاہی. شہید کی فکر کی خصوصیت انقلاب اسلامی، نظام ولایت. شہید کی فکر کی خصوصیت پاکستان کی سالمیت، پاکستانی ملت کی سالمیت، پاکستانی مملکت کی وفاداری. یہ شہید کی فکر کی خصوصیت ہے جسے امام نے کہا زندہ رکھو. ابھی میں نے سنا بعض ایسے گستاخ ہتاک لوگ ہیں، ابھی بھی ہیں. یہ چند روز پہلے کسی نے یہ جملہ نقل کیا، چند دن پہلے. توجہ کریں، یہ ایک شیعہ کی زبانی جملہ نقل ہوا شہید کے بارے میں. مجھے انہوں نے کہا جی کہ فلاں آدمی، انہیں ہم نے تعارف کروایا، شیعہ ہے، کسی بڑی پوسٹ پر رہا ہے، اسے ہم نے تعارف کروایا شہید حسینی کا. تو وہ پوچھنے لگا کون عارف حسین؟ وہی جو ایران کا ایجنٹ تھا. آج پاکستان کے اندر ایک ہتاک گستاخ اور نام نہاد شیعہ اس کو ایک فرد تعارف کرواتا ہے شہید حسینی کا، عارف حسین کا. کہتے کون عارف حسین؟ وہی جو ایران کا ایجنٹ تھا. اس کو ایران کا ایجنٹ کہا. شہید حسینی بہت مظلوم شخصیت ہے، بہت مظلوم. شہید حسینی کے وہ جملے مظلومانہ دہرائے جائیں، یاد رکھیں، جوانوں کو پتہ ہونا چاہیے. شہید حسینی کسی پاکستان کے کسی شہر میں گئے تو لوگوں نے پوچھا جی آپ 4 سال سے قائد ہیں قوم کے، کیا کیا ہے قوم کے لیے؟ آپ نے قیادت میں کیا کیا؟ شہید نے فرمایا کہ میں نے ان 4 سال میں اس قوم کو ثابت کروایا ہے کہ میں بھی شیعہ ہوں. اپنی قوم کو قائد، اپنی قوم کو یقین دلا رہا ہے کہ میں بھی شیعہ ہوں. اب اس سے کیا جملے سے آپ کیا سمجھے اسے؟ یہ کس دل سے، کس زبان سے نکل رہا ہے؟ اس جملے کا پس منظر کیا ہے؟ کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ؟ قوم کیا نظریہ رکھتی تھی اس کے بارے میں جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 4 سال میں اپنے آپ کو یہ ثابت کیا کہ میں بھی شیعہ ہوں. شہید حسینی وہ ہستی ہیں، وہ مظلوم رہنما و قائد و رہبر ہیں کہ کراچی کے اندر نماز کا وقت ہوا. شہید وہاں کسی مناسبت سے گئے ہوئے تھے تو ایک مسجد میں یا امام بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے گئے. جب وہاں پہنچے تو تالا لگا دیا گیا مسجد کو، شیعہ مسجد کو، کہ آپ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. وہیں قریب کسی مومن کے گھر میں جا کر نماز پڑھی، مسجد میں نہیں جانے دیا گیا. یہ صرف ان جوانوں کی یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ بڑوں کو پتہ ہے یہ ساری حقائق. یہ جوانوں کو معلوم ہونا چاہیے. یہ مظلومیت تھی اس بزرگوار کی، لیکن ان کی شہادت نے قوم کو زندہ کیا، قوم کو متحد کیا، قوم کو بیدار کیا، جھنجھوڑا. دشمن نے پھر بھی اپنا وار کیا اور کر رہا ہے. عزیزان، آج
شہید حسینی کی راہ فکر اسی کی ضرورت ہے، اسی سے قوم نجات پائے گی، اسی کی ترویج کی ضرورت ہے، اسی فکر کی پہچان کی ضرورت ہے۔ چونکہ تشیع کو جو چیلنجز درپیش ہیں وہ ابتدا تھی شہید حسینی کا زمانہ، آج وہ ہر چیز اپنی عروج پہ ہے، ہر چیز اپنی عروج، آج انقلاب اپنی عروج پر ہے، اس وقت انقلاب ابتدا میں تھا، اس وقت تشیع ابتدا میں تھا، آج تشیع بھی عروج پر ہے، اس وقت نظام ابتدا میں تھا، آج نظام بھی اپنی عروج پر ہے، اس وقت دشمن کمزور تھا، آج دشمن بھی اپنی عروج پر ہے، اس وقت شیعہ کشی و شیعہ سرکوبی کی منحوس تحریک ابتدا میں تھی، آج وہ بھی اپنی عروج پر پہنچ گئی ہے۔ آج شہید حسینی کی راہ عروج کو پہنچنی چاہیے، نہ اسی حالت میں یا اسی سطح پر رہے جس سطح پر شہید حسینی کے زمانے میں تھی۔ ان اعمال کے تکرار سے ظاہر ابتدائی عمل کا مقابلہ ہو سکتا ہے، آج عروج پہ ہے، ہر چیز اپنے اوج پہ جا پہنچی ہے، دشمن و دشمنی اپنے اوج پر ہے، تشیع کی عظمت اپنے اوج پر ہے، آج بیداری اس سے بڑھ کر ہے، اس فکر کو اپنے اوج پر پہنچانے کی ضرورت ہے جو شہید حسینی نے میراث کے طور پر اپنی ملت اور اپنی قوم اور اپنے جوانوں کے لیے چھوڑی تھی۔ لا تعلقی شہید سے درست نہیں۔ عزیزان من، ہم سنجیدہ ہوں، یہ جملہ میں درخواست کے طور پر تمام ملت سے اور بالخصوص جوانوں سے عرض کرتا ہوں، سنجیدہ ہوں، جد پیدا کریں، جد، علیکم بالجد، علی علیہ السلام کا فرمان ہے، علیکم بالجد والاجتہاد، جد کرو، کوشش اختیار کرو۔ عزیزان، بڑی کمی ہمارے اندر، پوری پاکستانی قوم میں سنجیدگی کی کمی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ تشیع کو سب سے زیادہ سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ سنجیدہ ہوں، جدی ہوں، جد سنجیدگی کو کہتے ہیں، جد ارادے کو کہتے ہیں، جد گہری نگاہ کو کہتے ہیں، جد مقصد کے تعین کو کہتے ہیں، جد اس مقصد کی طرف ایک راہ مسلسل طے کرنے کو جد کہتے ہیں۔ امیر المومنین خداوند تعالیٰ سے یہی مانگتے ہیں، رب حب لی الجد، اے خدا جد عطا فرما۔ جس دن ہمارے اندر جد آ گئی، جدیت آ گئی، سنجیدگی آ گئی، پختگی آ گئی، ہم سمجھے راہ شہید حسینی کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ چونکہ شہید حسینی میں یہ صفت بہت نمایاں تھی، جد تھی شہید کے اندر۔ آپ پاکستانی شخصیات سے ملیں، آپ کو بہت کمالات ان کے اندر نظر آئیں گے، لیکن جد کی کمی نظر آئے گی، سنجیدگی کی کمی نظر آئے گی۔ شہید حسینی کے اندر جد اپنی اوج پر تھی، وہ صفت راہ شہید و فکر شہید اس جد کے ساتھ طے کر سکتے ہیں ہم۔ آج شیعہ کشی و شیعہ سرکوبی جہاں جا پہنچی ہے، اس کے لیے تشیع کی آمادگی و بیداری پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے، اور تشیع کی بقا کے لیے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد و اتفاق لازمی شرط ہے۔ تشیع فرقہ بنا کر دوسرے فرقوں سے ٹکرانے سے شیعہ نہیں بچ سکتا، یہ راہ غلط ہے، اس راہ پہ نہیں چلنا، یہ راہ شہید کی راہ نہیں ہے۔ دوسرے مسلمانوں سے اتحاد و اتفاق کے آج رہبر معظم اسی بات کی تاکید کرتے ہیں، اور پاکستان کی بنیادی ضرورت ہے اس وقت۔ اس طرح سے جیسے چاہ رہے ہیں دہشت گردی کو ختم کرنا، دھاک بٹھا کر، دھونس بٹھا کر، ایسے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی۔ پتے جھاڑنے سے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی، جڑیں کاٹنے سے دہشت گردی ختم ہوتی ہے۔ دہشت گردی کی جڑیں اس راہ سے کٹیں گی جو شہید حسینی نے پیش کی، یعنی امام خمینی کا راستہ۔ شہید حسینی در حقیقت ایک میسنجر تھے امام خمینی کی راہ کے پاکستان کے اندر۔
راہ شہید اپنی نہیں تھی، الگ نہیں تھی کہ آج ہر آدمی جو کچھ کر رہا ہے وہ راہ شہید بنایا ہوا ہے اس نے. جیسے کھوکھا پان کا بنا کر اقبال اکیڈمی رکھا ہوا، اقبال پان شاپ، یہ علامہ اقبال کا یہ کام تھا، پان بیچنا. نسوار بیچ رہا ہے اقبال نسوار شاپ. اگر رکشا چلا رہا ہے اقبال ٹرانسپورٹ. ہر کام جو کوئی کر رہا ہے وہ اقبال کے نام سے منسوب کر دیے. یہ راہ اقبال ہے، یہ فکر اقبال ہے. اگر کوئی مائع گا رہا ہے تو اقبال کی فکر اقبالیات ہیں، یہ کلام اقبال ہے. قوالی کر رہا ہے اقبال کا نام. یہ نہیں ہے راہ اقبال. ہم شہید حسینی کا نام ہر حرکت کے اوپر فٹ کر کے پھر ہم کہیں یہ راہ شہید حسینی ہے. طاغوت دوستی راہ شہید حسینی نہیں. شہید حسینی کو صرف اس وجہ سے مارا گیا، طاغوت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، ورنہ شہید حسینی جیسی شخصیت ڈھونڈنے سے نہیں ملتی. اس کا اعتراف قاتل بھی کرتے ہیں. اتفاقاً جن قاتلوں نے مارا بعد میں پکڑے گئے اور چھوٹ بھی گئے، آزاد بھی ہو گئے، انہوں نے یہ اعتراف کیا، کہا کہ ہمیں جب مار رہے تھے ہمیں نہیں تھا پتہ یہ کون ہے. جب دوسرے دن اخبار میں آیا تو ہمیں پتہ چلا ہم نے کتنا بڑا جرم کر دیا. پہلے دن چونکہ کرایہ دیا گیا تھا، کرائے کے قاتل تھے، اجرت دی گئی تھی، یہ شخصیت ہے اس کو مارنا ہے، مولانا ہے. کرائے کے قاتل کے لیے فرق نہیں پڑتا کون ہو. لیکن جب دوسرے دن اخبار میں آیا کس کو مارا، اس دن ندامت ہوئی کہ یہ کس کو مار دیا، کس ہستی کو مار دیا. حضیر شہید حسینی کو ان طریقوں سے نہیں مارا گیا، صرف اس وجہ سے طاغوت عالمی ہو، طاغوت ملکی ہو، طاغوت علاقائی ہو، طاغوت کو تحمل نہیں کرتے تھے. جو اتنی بھی تحمل نہیں رکھتا اس کا حکم یہ ہے کہ ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. لیکن وہ غزل سرا چمن سے نکل جائے لیکن اس کی غزل باقی ہے، اس کی غزل کے مصرے باقی ہیں، اس کی غزل کا مطلع باقی ہے، اس کا مقطع باقی ہے، اس کا لفظ باقی ہے، اس کا آہنگ باقی ہے، اس کی دھن باقی ہے، اس کا نغمہ باقی ہے. اقبال چلے گئے اس دنیا سے لیکن اقبال کی راہ باقی ہے، اقبال کی فکر باقی ہے، اقبال کی روح باقی ہے. ضرورت اس کی ہے کہ یہ روح اقبال کی ہو یا روح شہید کی ہو، اس کو کسی کالبد کی ضرورت ہے، کسی جسد کی ضرورت ہے، تاکہ اس جسد کے اندر جائے، داخل ہو اور اس کے اندر وہی تڑپ پیدا کرے جو شہید کی روح میں تھی اور اقبال کی روح میں تھی. شہید کی روح آج ہم سے فاتحہ کم مانگتی ہے، بیداری اور ہوشیاری زیادہ مانگتی ہے. شہید کی روح ہم سے یہ تذکرے کم طلب کر رہی ہے، مطالبہ کر رہی ہے، لیکن آپ کی آمادگی کی زیادہ طلبکار ہے. کیونکہ شہید کے زمانہ اور آج کے زمانے میں دیکھیں تو ہر چیز اپنے اوج پر ہے. اس لیے آج شہید ہر بدن میں اور ہر جسم میں، ہر جوان میں روح عارف حسین، یہ مطالبہ ہے شہید کا، یہ طلب ہے شہید کی. اقبال یہی آرزو کر کے دنیا میں گئے کہ ایک اقبال چلا گیا، اس کے مزار سے اقبال نے کہا تھا میں شاعر فردا ہوں، ای بسا شاعر کے پس از مرگ زاد، اے بسا وہ شاعر جو اپنی موت کے بعد پیدا ہوتا ہے، جنم لیتا ہے. اقبال نے کہا تھا میں ایک دفعہ جنم لوں گا، نہ ہندوؤں والا جنم، وہ نہ، ایک دفعہ میں پھر پیدا ہوں گا، ایک نسل میں پھر اقبال پیدا ہوگا، لیکن نہ جسم کے ساتھ، نہ سیالکوٹ میں پیدا ہوگا، نہ اس قیافے و حلیے کے ساتھ پیدا ہوگا. اقبال فکر بن کر، بیداری بن کر، تڑپ بن کر، درد بن کر ایک پوری نسل کے اندر پیدا ہوگا. یہ اقبال کا جنم ہوگا حقیقی. اقبال فرماتے میں اس نسل کا منتظر ہوں جو آئے، جس کے قلب و روح میں دوبارہ زندہ ہوں. عزیزان، شہید حسینی شہید ہو گئے لیکن عارف حسینی نے زندہ ہونا ہے. کس طرح زندہ ہونا ہے؟ نہ پارا چنار میں پیدا ہو کر، نہ جسم کے ساتھ واپس آنا ہے، بلکہ اپنی فکر، اپنی روح، اپنا درد، اپنی تڑپ اس قالبت کے اندر، اس جوان کے اندر
جو اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے راہ شہید حسینی کے لیے. میں چاہتا تھا کچھ امام کا کلام بھی تبرکاً آپ کی خدمت میں پڑھ کر سناؤں، لیکن وقت زیادہ ہو گیا ہے. اس آرزو و دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ اسی نسل کو، انہی جوانوں کو وہ توفیق عطا کرے کہ ان کے دلوں کے اندر اقبال کا بھی جنم ہو اور شہید حسینی کا بھی جنم ہو اور امام خمینی کا بھی جنم ہو. اگر یہ روحیں اس نسل کے اندر پیدا ہو جائیں اور بیدار ہو جائیں، یہ نسل اس راہ کو اپنی اوج تک اور اس ادھورے راستے کو اپنی تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ. اس روز کی امید کے ساتھ و آرزو کے ساتھ تمام عالم اسلام کی سربلندی کے ساتھ، نظام اسلامی کی برپائی کی آرزو کے ساتھ، مجاہدین اسلام کی کامیابی کے ساتھ، اور پورے دنیا سے اور بالخصوص دنیا اسلام میں ظلم و ستم کی نابودی اور خاتمے کی آرزو کے ساتھ، شہداء کی سربلندی کے ساتھ آپ تمام عزیزان ایک سورہ فاتحہ شہداء اسلام کے لیے، سالار شہیدان پاکستان کے لیے اور امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.